السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا۔ اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني ورب زدني علما۔ محترم سامعین کرام، دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، بچوں اور خواتین اسلام، آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس میں تقریباً ہمارے پاس فی الحال 1 گھنٹہ ہے، جس میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ہم عمرہ کرنے کا طریقہ اور حج کرنے کا طریقہ سیکھیں۔ چونکہ وقت کم ہے اعتبار سے، کیونکہ ایسا کوئی موضوع ہو جس میں حج کے بارے میں تفصیلی طور پر بیان کیا جائے اور عمرہ کے بارے میں تفصیلی طور پر بیان کیا جائے، تو حقیقت میں مکمل 3 گھنٹے چاہیے جس میں تمام باتیں آسانی کے ساتھ آ سکیں۔ تو چونکہ وقت کم ہے، اس لیے صرف چند باتیں انشاءاللہ ابتدائی طور پر، اس کے بعد طریقہ عمرہ کرنے کا اور حج کرنے کا آپ کے سامنے بیان کیا جائے۔ سب سے پہلی بات جو ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ ایک انسان، ایک مسلمان مرد یا عورت عمرہ کرنے جا رہے ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں، تو اس کے آداب کیا ہیں؟ سرسری طور پر کچھ آداب، کچھ باتیں پہلے ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اس میں سے پہلی اور بنیادی بات کہ ہم یہ جو حج کر رہے ہیں یا عمرہ کر رہے ہیں، یہ کس کے لیے؟ یعنی بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ پہلے سے آدمی طے کر لے کہ میں اس لیے عمرہ کرنے، حج کرنے نہیں جا رہا ہوں کہ لوگ کیا کہیں گے، نہیں جا رہا ہوں، لوگ مجھے بار بار کہہ رہے ہیں کہ عمرہ کرنے جاؤ اس لیے جا رہا ہوں، لوگوں کے ڈر سے، یہ نیت نہیں ہونی چاہیے، یا لوگوں کی تعریف سننے، یہ نیت نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کو حقیقی معنوں میں سمجھنے اور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی حج عمرہ کرنے جائے تو اس کا شور نہ مچائے، چپکے سے جائے۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا الٹا ہوتا ہے، ہمارے یہاں بڑی دھوم دھام سے لوگ حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں تو وہاں سے سیلفی بھیجتے ہیں، فیس بک پہ ڈالتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو بھیجتے ہیں، اس کے بعد واپس آتے ہیں تو پورے محلے میں، پورے رشتہ داروں میں کھجور اور زمزم کا پانی تقسیم کیا جاتا ہے۔ اگر تحفے کی نیت سے ہے تب تو ٹھیک ہے، چل جائے گا، لیکن اگر کہیں شیطان نے نیت یہ ڈال دی ہے کہ لوگ جانے کہ میں عمرہ کرنے گیا تھا، لوگ جانے کہ میں حج کرنے گیا تھا، تو ہمارا عمرہ برباد ہو جائے گا، ہمارا حج برباد ہو جائے گا۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو کسی کو بتاتے نہیں، شور نہیں مچاتے کہ میں فجر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، پورے محلے والے جانے، پورے رشتہ دار جانے کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، ہم ایسا نہیں کرتے ہیں۔ تو ویسے ہی آپ عمرہ کرنے جائیں گے، حج کرنے جائیں گے تو شور نہیں مچائیں گے، ڈھڈورا نہیں پیٹیں گے۔ اللہ کے رسول کی بہت مشہور حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انا اغنی الشرکاء عن الشرک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی پارٹنر ہو سکتے ہیں، ساجیدار کسی چیز میں ہو سکتے ہیں، میں ان میں سب سے زیادہ ساجیداری سے، شراکت سے بے نیاز ہوں، مجھے کسی کی پارٹنرشپ کی ضرورت نہیں ہے۔ من عمل عملا، کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی نیک عمل کیا، اشرک فیہ معی غیری، اس نیک عمل میں بندے نے کسی اور کو شریک کیا، ترکتہ وشرکہ، میں اس بندے کو چھوڑ دیتا ہوں، اس کے عمل کو چھوڑ دیتا ہوں، مجھے چاہیے نہیں ایسا۔ ایسی عبادت اللہ تعالیٰ کہہ رہا، حدیث قدسی ہے کہ ایسی عبادت، ایسی نماز، ایسا روزہ، ایسا عمرہ، ایسا حج اللہ تعالیٰ کو چاہیے ہی نہیں جس میں کسی اور کو شریک کیا گیا ہو، نیت میں کسی اور کا تصور ذہن میں ہو کہ بیوی کیا کہے گی، بچے کیا کہیں گے، والدین کیا سمجھیں گے، دوست کیا کہیں گے، کچھ بھی ہمارے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے۔ بہت اختصار کے ساتھ انسان نکلے حج کے لیے تو ٹھیک ہے، جہاں مجبوری ہے کسی کی مدد لینی، کسی کو بتانا ہے، کچھ ذمہ داریاں کسی کو سونپنی ہے، اس کی بات الگ ہے، لیکن جہاں تک کوشش کرے انسان کہ چپ چاپ نکلے، زیادہ شور نہ مچائے۔ پہلی بات یہ کہی۔ دوسری بات یہ کہنی ہے آداب میں کہ انسان جب نکلے تو تمام گناہوں سے توبہ کر کے نکلے، پتہ نہیں واپس لوٹے گا نہیں لوٹے گا۔ لوگوں کے حق میں اگر اس نے کوئی ظلم و زیادتی کی ہے تو لوگوں سے معافی مانگنا،
اگر کسی کا حق کھا کے بیٹھا ہے، کسی کا قرضہ لیا واپس نہیں کیا تو واپس کر کے جائے. اگر باپ کے ترکے میں سے بہن کو حصہ نہیں دیا ہے تو حصہ دے کے جائے. وہ بات دوبارہ بھی آئے گی، لیکن وہ بھی حق ہے، اس کو دے کے جائے. کسی کا کوئی حساب و کتاب ہے تو بے باک کر کے جائے، حساب و کتاب سے چھٹکارا پا کے جائے. دوسری بات یہ، گناہ میں تمام باتیں آ گئی. تیسری بات یہ ہے کہ انسان اپنے عمرہ اور اپنے حج کے لیے حلال روزی کا استعمال کرے. مشہور حدیث آپ جانتے ہیں، صحیح مسلم کی. نبی نے ایک مثال دی ہے کہ ایک بندہ نکلتا ہے سفر میں، پراگندہ بال ہے، بکھرے ہوئے بال، اس کا لباس گندا ہے، ایسی حالت ہے کہ انسان کو رحم آ جائے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا، یا ربی یا ربی، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، میری دعا کو قبول کر لے. نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، انا یستجاب لہ، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ بطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام کا ہے، مشربہ حرام، اس کا پینا حرام کا ہے، وملبسہ حرام، اس کا کپڑا حرام کی کمائی کا ہے، وغذی بالحرام، اس کا جسم بنا ہے حرام کمائی سے. دعا نہیں قبول ہوگی، یعنی کوئی بھی نیک عمل قبول نہیں ہوگا. حج کرنے تو جائیں گے، لوگ تو حاجی کہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارا حج مقبول نہیں ہوگا. اور حج کی جتنی بھی فضیلتیں آئی ہیں کہ انسان حج کرنے جاتا ہے، واپس لوٹتا ہے تو ایک نوزائیدہ بچی کی طرح ہو جاتا ہے، ابھی پیدا ہونے والے بچی کی طرح گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا. لیکن ایسے انسان کو جو حرام کمائی سے حج کرنے جا رہا ہے، حرام کمائی سے عمرہ کرنے جا رہا ہے، ایسے انسان کو ایسا کوئی ثواب، ایسی کوئی فضیلت نہیں ملے گی، نہیں آ سکتی. تمہارے ذہن میں رہنا چاہیے. چوتھی بات یہ ہے کہ انسان جانے سے پہلے حج کرنے کا طریقہ، عمرہ کرنے کا طریقہ سیکھ کے جائے. یہ سیکھ کے جائے کہ نبی نے حج کیسے کیا ہے، نبی نے عمرہ کیسے کیا ہے. نبی نے فرمایا، آپ مشہور حدیث آپ جانتے ہیں کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. حج کے بارے میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو. نبی نے واضح کیا کہ مجھ سے صحابہ کرام سے کہا کہ شاید اس کے بعد مجھے دوبارہ حج نہ کرو، یہ میرا پہلا اور آخری حج ہوگا. نبی نے وضاحت کر دی، فخذوا عنی مناسککم، تو مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو. اس لیے بہت واضح بات ہے، کسی عقل مند کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ کام کرنے جا رہا ہے تو کام کیسے کیا جائے گا. انسان نماز پڑھنے جا رہا ہے تو نماز کیسے پڑھی جائے گی، اس کی شرطیں کیا ہیں، اس کے ارکان کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. جیسے نماز کے بارے میں، ویسے ہی حج عمرہ کے بارے میں کہ حج اور عمرہ کے ارکان کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، محظورات احرام کیا ہیں، احرام کی حالت میں ایک حاجی کو، ایک عمرہ کرنے والے کو کن کن چیزوں سے بچنا ہے. یہ تمام چیزیں جاننی ضروری ہے. تو یہ چوتھی بات ہمیں جاننا ہے کہ ہمیں عمرہ کیسے کرنا، حج کیسے کرنا. پانچویں بات یہ ہے، اختصار کے ساتھ پانچویں بات یہ کہ انسان کوشش کرے کہ جن لوگوں کے ساتھ جا رہا ہے وہ نیک لوگ ہوں، صحبت اچھے لوگوں کی ہو، نیک لوگوں کی ہو، جانکار لوگ ہوں. ساتھ میں ایک عالم، دو عالم ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. علماء کرام کی صحبت ہو جائے، نیک لوگوں کی صحبت ہو جائے، تاکہ کوئی مسئلہ پیش آئے تو ہم سے پوچھ سکیں اور اپنی عبادت کو درست انداز میں ادا کر سکیں. اس کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے. چھٹی بات یہ ہے، بہت واضح بات ہے، چھٹی بات یہ ہے کہ انسان اپنا خرچہ لے کے جائے، کسی پر بوجھ نہ بنے. آج کے زمانے میں واضح ہے، آن لائن بینکنگ ہے، تمام چیزیں آپ جانتے ہیں، اس لیے مسئلہ آسان ہے. لیکن انسان جو ہے کسی پوری طرح جو بھی آنے جانے کا خرچہ ہے، آپ جانتے ہیں اب تو پہلے سے پری پیڈ ہوتا ہے، لیکن وہاں جانے پر کوئی بھی کہیں بھی ایسا موقع نہ رہے کہ آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پڑے. اس کا مالی طور پر پوری طرح انسان انتظام کر کے جائے. ساتویں بات، اہم بات یہ ہے کہ آپ وہاں جائیں گے، بہت بھیڑ ہوگی، پریشانی ہوگی، دھکا ہوگا، ایک دوسرے کو تکلیف ہو سکتی ہے. اس لیے ساتویں بات، اہم بات یہ ہے کہ انسان اسلامی اخلاق کی پوری پابندی کرے، غصہ نہ کرے، معاف کرنے کا اپنے اندر جذبہ پیدا کرے. یہ تمام باتیں ہونی چاہیے. اسلامی اخلاق، تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، تمام اخلاق کی باتیں جو قرآن و حدیث میں ہیں، ہمیں اس کا جو ہے ایک جیتا جاگتا مجسمہ ہونا چاہیے کہ ہم ایک مسلمان ہیں، تمام اخلاق کی پابندی کریں گے. آٹھویں بات یہ ہے کہ انسان وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے گیا ہے. اب وہاں جا کے حج میں، عمرہ میں انسان گپ شپ کرے، شاپنگ میں زیادہ وقت لگائے، تمام چیزوں سے بچنا ہے. زیادہ سے، مثال کے طور پر، زیادہ سے زیادہ خانہ کعبہ میں
مسجد حرام میں نماز پڑھنی ہے، کیونکہ ایک نماز کا ثواب آپ جانتے 1,00,000 کے برابر. تو یہاں وہاں کی باتیں کر کے گھومنے جا کے بلا وجہ بدعتی زیارتیں کہ غار ہرا دیکھنے جائے، کوئی ضرورت نہیں. قیامت کے دن غار ہرا جائیں گے نہیں جائیں گے اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا. ایسی تمام زیارتیں جو بدعتی انداز میں کی جاتی ہیں، انسان کو اس کا حصہ نہیں بننا ہے. زیادہ سے زیادہ عبادت میں، ذکر و اذکار میں، قرآن کی تلاوت میں، نفلی طواف کرنے میں جو بھی وقت بچے گا، اگر ہمت ہے، طاقت ہے، تو اس میں انسان گزارے. ایک آخری بات کہہ کے ہم ختم کرتے ہیں چیپٹر. میں نے کہا کہ وقت کم ہے. ایک آخری بات یہ ہے کہ انسان، جیسے میں نے اشارہ کیا، اخلاق میں وہ بات آ گئی ہے، لیکن انسان کسی کو تکلیف نہ دے. حجر اسود چومنے کے چکر میں، طواف کے دوران، کہیں بھی آتے جاتے کوشش کرے، پورا دھیان دے کہ اس کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. نبی نے خاص طور سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمبے چوڑے طاقتور تھے، تو نبی نے منع کیا کہ تم حجر اسود کو چومو لیکن لوگوں کو تکلیف نہ دو، تمہاری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. تو حجر اسود کا چومنا ایک مثال ہے، باقی اور بھی چیزیں آپ قیاس کر سکتے ہیں کہ حجر اسود کا چومنا سنت ہے، ضروری نہیں، واجب نہیں، رکن نہیں ہے. اس لیے اگر چومے تو ٹھیک، نہیں چومے اشارہ کر کے کافی ہے. آپ کی عبادت پوری طرح انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی. آپ نے اشارہ کر دیا ہاتھ سے، دور سے بسم اللہ اللہ اکبر، کافی ہے. ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں. اگر بھیڑ بھاڑ ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہے، چومنے کی ضرورت نہیں ہے. موقع ملے، اگر آپ کو لگے جگہ خالی ہے تو آپ کبھی چوم لیں، اچھی بات ہے، لیکن ضروری نہیں. تو اتنا انشاءاللہ آداب کے طور پر کافی ہے. اس کے بعد آتے ہیں کہ ہم جو حج کرتے ہیں، تفصیل میں نہیں جائیں گے، حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، لیکن جو ہم حج کرتے ہیں وہ حج تمتع ہوتا ہے. تمتع کا لفظی معنی فائدہ اٹھانا. حج تمتع مطلب اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حج تمتع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان میقات سے عمرہ کی نیت کرتا ہے. ابھی تفصیل آئے گی انشاءاللہ، اسے بھی اشارہ کر رہا ہوں کہ میقات سے عمرہ کی نیت کر کے عمرہ میں داخل ہو جاتا ہے، پورا عمرہ مکمل کرتا ہے. عمرہ مکمل کرنے کے بعد وہ حلال ہو جاتا ہے. حلال ہونے کا مطلب جیسے پہلے تھا عام نارمل، اسی حالت میں ہو جاتا ہے. اس کے بعد جب ذی الحجہ کی 8 تاریخ آتی ہے تو اس دن 8 تاریخ کو حج کا احرام، وہ حج کی نیت کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ پورے حج کے اعمال انجام دیتا ہے. اس کی تفصیل انشاءاللہ آئے گی. تو ہمیں اسے حج تمتع کہتے ہیں، کیونکہ تمتع کا مطلب یہ ہے کہ انسان عمرہ کر کے حلال ہو کے فائدہ اٹھاتا ہے، اپنے حلال ہونے سے فائدہ اٹھاتا ہے. خوشبو لگا لے گا، اپنے کپڑے پہن لے گا، بیوی ہے تو تعلق کام کہہ دو، تمام باتیں جو حلال ہونے میں آتی ہیں، اس وجہ سے اس کو حج تمتع کہتے ہیں. بہرحال ابھی جو ہمارے سامنے بات ہے کہ مجھے آپ کے سامنے عمرہ کے ارکان اور حج کے ارکان اور ان کے واجبات سرسری بیان کرنا ہے. جب دوبارہ طریقہ بیان کروں گا تو اس میں بھی وہ بات دوبارہ آئے گی. تو حج کے ارکان کیا ہیں؟ حج کے ارکان 3 ہیں. رکن کا مطلب کیا ہے؟ رکن کا مطلب اگر وہ چیز چھوٹ گئی تو آپ کا عمرہ نہیں مانا جائے گا، نہیں ہوگا، آپ کا حج نہیں مانا جائے گا. تو اس لیے عمرہ کے ارکان کیا ہیں اور حج کے ارکان کیا ہیں؟ عمرہ کے ارکان 3 ہیں. پہلا رکن یہ ہے کہ انسان عمرہ میں داخل ہونے کی نیت کرے. یہ پہلا رکن ہے. انسان جو ہے عمرہ میں داخل ہونے کی، جیسے مثال کے طور پر جیسے میں گھر سے نکلتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، ہے نا، نماز پڑھنے کے لیے میں گھر سے نکلتا ہوں، میری نیت ہے نماز پڑھنے کی، لیکن جب میں صف میں کھڑا ہوتا ہوں تو میں اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہوتا ہوں، تو اس نیت کا اعتبار ہے نماز میں. تو اسی طرح عمرہ میں بھی اس نیت کا اعتبار ہے کہ جب میں عمرہ میں داخل ہونے کی نیت کروں گا کہ میں اب عمرہ میں داخل ہو رہا ہوں، اور اس کے لیے میں نبی کا طریقہ ہے، مسنون ہے، یہ نیت نہیں ہے جو زبان سے نبی نے کہا، یہ نیت نہیں ہے، لیکن نبی نے کہا ہے تو ہمیں کرنا ہے. آگے بھی بات آئے گی دوبارہ کہ لبیک اللہم عمرتن، لبیک اللہم عمرتن کہہ کے میں اب عمرہ میں داخل ہو گیا. تو یہ عمرہ میں داخل ہونے کی نیت یہ رکن ہے، اور میری زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں یہ سنت ہیں. اگر میرے دل میں نیت کچھ اور ہے، میرے منہ سے الفاظ کچھ اور نکل گئے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا. مثال کے طور پر میں اگر عمرہ میں داخل ہونا چاہتا تھا، مجھے کہنا تھا لبیک اللہم عمرتن، لیکن میرے منہ سے نکل گیا لبیک اللہم حجن، کوئی فرق نہیں پڑے گا، میرا عمرہ ہی مانا جائے گا.
کیونکہ اصل اعتبار دل کی نیت کا ہے۔ تو ایک رکن یہ ہے کہ انسان عمرہ میں داخل ہونے کی نیت کرے۔ دوسرا رکن کیا ہے؟ خانہ کعبہ کا 7 مرتبہ طواف کرنا، تفصیلات آگے آئیں گی، یہ دوسرا رکن ہے۔ تیسرا رکن کیا ہے؟ صفا مروہ کی 7 مرتبہ سعی کرنا، 7 چکر لگانا، یہ تیسرا رکن ہے۔ یہ 3 ارکان جو عمرہ کے ارکان ہیں۔ اس کے بعد یہاں یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ واجبات، عمرہ کے واجبات۔ واجب کا مطلب کیا ہے؟ حج عمرہ میں واجب کا مطلب کیا ہے؟ واجب کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کا کرنا ضروری ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے وہ چیز نہیں ہو پائی تو اس سے آپ کا عمرہ ختم نہیں ہوگا یا حج ختم نہیں ہوگا۔ آپ فدیہ دے کے، یعنی ایک بکری دے کے آپ اس کو مکمل کر سکتے ہیں، اس کی بھرپائی، اس کی تلافی کر سکتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے واجب آپ سے ادا نہیں ہو پایا، آگے بتاؤں گا، واجب ادا نہیں ہو پایا تو رکن اور واجب میں کیا فرق ہے؟ رکن چھوٹ گیا تو اس کی بھرپائی نہیں ہے، لیکن واجب چھوٹ گیا تو اس کی بھرپائی ایک بکری قربان کر کے اس کی بھرپائی ہو جائے گی۔ جیسے نماز میں ہم اگر رکن چھوٹ گیا، رکوع چھوٹ گیا، آپ کی رکعت نہیں مانی جائے گی، لیکن نماز میں جو واجبات ہیں، کوئی واجب چھوٹ گیا تو آپ سجدہ سہو کر کے اس کو مکمل کر لیتے، اس کی بھرپائی کر لیتے ہیں۔ 4 رکعت کی نماز ہے، آپ بیچ والے تشہد میں نہیں بیٹھے، 2 رکعت کے بعد آپ کھڑے ہو گئے، تشہد میں بیٹھنا واجب تھا، اب آپ کھڑے ہو گئے تیسری رکعت کے لیے، تشہد آپ کا 2 رکعت کے بعد والا چھوٹ گیا، بعد میں یاد آ گیا، تو اس بھرپائی کیسے ہوگی کہ آپ جو ہے سجدہ سہو کر لیں گے، تو اس سے واجب کی نماز میں بھرپائی ہو جائے گی۔ سیم یہی مثال حج عمرہ میں ہے کہ اگر کوئی واجب چھوٹ گیا تو ایک بکری قربان کر کے مکہ کے فقیروں مسکینوں میں تقسیم کر دیں گے تو آپ کے واجب کی بھرپائی ہو جائے گی، یہ واجب کا مطلب ہے۔ اب عمرہ میں واجب کیا ہے؟ 2 واجب ہے۔ ایک واجب یہ ہے کہ میقات سے عمرہ میں داخل ہونے کی نیت، میقات سے۔ رکن میں نے کیا کہا تھا؟ رکن میں میں نے یہ کہا تھا کہ عمرہ میں داخل ہونے کی نیت، یہ ایک الگ چیز ہو گئی، یہ رکن ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ میقات سے عمرہ میں داخل ہونے کی نیت کرنا۔ اب اگر ایک شخص کے ذہن میں یہاں سے گیا عمرہ کرنے کے لیے، ذہن میں تھا صرف کہ عمرہ کرے گا، اس کی میقات مثال کے طور پر فرض کرنے کے لیے کہ اس کی میقات ذوالحلیفہ تھی، فرض کرنے کے لیے، جبکہ ہماری میقات ذوالحلیفہ نہیں ہے عام طور پر، لیکن اگر فرض کرتے ہیں مثال کے لیے کہ اس کی میقات ذوالحلیفہ تھی، اب وہ اپنے مطلب ہے کہ اپنی تلنگ میں چلا گیا، آگے بڑھ گیا، بس یہاں سے ذہن میں نکلا تھا کہ عمرہ کرنے جا رہا ہوں، لیکن اس نے جو ہے عمرہ میں داخل ہونے کی نیت نہیں کی۔ یہ میقات ہے مثال کے طور پر، یہ میقات ہے نا، یہ میقات۔ اب یہاں سے وہ چلا گیا، یہاں پہنچ گئے، یہاں پہنچنے کے بعد میقات کو سے تجاوز کرنے کے بعد، آگے بڑھنے کے بعد اسے یاد آیا کہ اس نے عمرہ میں داخل ہونے کی نیت نہیں کی۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ واجب ہے۔ اب اس کے پاس 2 راستہ ہے۔ ایک راستہ تو یہ ہے، یا تو ایک راستہ یہ ہے کہ یہ آدمی دوبارہ میقات پہ لوٹے گا، دوبارہ میقات پہ لوٹے گا، یہاں سے عمرہ میں داخل ہونے کی نیت کرے گا، ایک راستہ یہ ہے۔ دوسرا راستہ، اگر وہاں سے واپس نہیں لوٹ سکتا تو ایسی صورت میں ٹھیک آگے بڑھ جائے، لیکن اس کو مکہ میں جا کے ایک بکری قربان دینا پڑے گا بطور فدیہ، ایک بکری اسے بطور فدیہ ذبح کر کے مکہ کے فقراء مساکین میں تقسیم کرنا پڑے گا۔ یہ واجب کا مطلب ہے۔ واجب چھوٹے گا تو یا تو اس میں گنجائش ہوگی کہ آپ اسے تلافی کر لیں، اس کو پیچھے آ کے، بعض چیزوں میں تلافی کا موقع بھی نہیں رہے گا، لیکن یہاں مثال کے طور پر یہاں موقع ہے کہ تلافی، یا تو آپ تلافی کر لیں یہاں آ کے، یا دوسرا راستہ یہ ہوگا کہ آپ آگے بڑھ جائیں، لوٹنے کی گنجائش نہیں ہے، آپ آگے بڑھ جائیں اور اس کے بعد مکہ میں آپ ایک بکری بطور فدیہ قربان کریں گے۔ تو عمرہ کے 2 واجب ہیں۔ ایک واجب میں نے یہ بتایا کہ میقات پہ سے عمرہ میں داخل ہونے کی نیت کرنا، یہ ایک واجب ہو گیا۔ دوسرا واجب کیا ہے؟ جب آپ سعی کر لیں گے، آپ نے طواف کر لیا، سعی کرنے کے بعد آپ کو بال کٹانا ہے یا منڈوانا ہے، یہ واجب ہے۔ بال کٹانا، سعی کرنے کے بعد بال کٹانا یا منڈوانا۔ اگر حج دور ہے تو بہتر یہ ہے کہ منڈوا لیا جائے، اگر حج کا دن 8 ذی الحجہ قریب ہے تو بہتر یہ ہے کہ چھوٹا کرایا جائے تاکہ حج میں بال کو منڈوانے کا موقع رہے۔ تو یہ 2 واجب ہے، 3 ارکان ہو گئے عمرہ کے اور 2 واجب۔ ایک واجب جو ہے
میقات سے احرام، اور دوسرا واجب بال کو منڈانا یا کٹوانا۔ اس کے بعد آتے ہیں حج کی ارکان کیا ہیں، حج میں کیا چیزیں ہیں کہ اگر وہ چھوٹ گئی تو آپ کا حج برباد ہو جائے گا۔ تو اس میں سے ایک تو تین چیزیں وہی ہیں جو عمرہ میں ہیں۔ ایک چیز کیا ہے کہ آپ کو حج میں 8 تاریخ کو جہاں بھی آپ ہیں، اپنے ہوٹل میں جہاں بھی ہیں، آپ کو کہیں جانا نہیں ہے، جہاں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، 8 تاریخ کو آپ کو حج میں داخل ہونے کی نیت کرنا ہے۔ یہ حج کا پہلا رکن ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حج کا دوسرا رکن کیا ہے؟ عرفہ میں ٹھہرنا۔ بہتر تو یہ ہے کہ زوال کے بعد، یعنی ظہر کا وقت ہونے کے بعد عرفہ میں ٹھہرا جائے، لیکن ایک حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر 9 تاریخ کے کسی بھی 9 تاریخ یعنی صبح سے لے کر 9 تاریخ کی صبح سے لے کر فجر کے بعد سے لے کر اور 10 تاریخ کی جو فجر ہوتی ہے، اس درمیان آپ وہاں سے عرفہ سے گزر گئے تو آپ کا رکن مانا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عرفہ میں ٹھہرنا یہ دوسرا رکن ہے۔ تو اصل تو یہ ہے، آگے بات آئے گی جب طریقہ بتاؤں گا، لیکن اصل تو یہ ہے کہ عرفہ میں آپ کو ظہر کے، جسے کہتے ہیں زوال ہونا، یعنی ظہر کے وقت کے بعد ٹھہرنا ہے جا کے مغرب تک۔ لیکن گنجائش یہ ہے، عروہ بن مضرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے پتہ چلتا، نبی نے کہا کہ جس نے مزدلفہ میں آ کے ہمارے ساتھ فجر کی نماز پڑھی اور اس سے پہلے رات میں یا دن میں وہ عرفہ میں ٹھہرا ہوا تھا، فقط تم حجہ، تو اس کا حج مکمل مانا جائے گا۔ تو اگرچہ آپ کو اصل یہی ہے کہ زوال کے بعد عرفہ میں ٹھہرنا ہے، لیکن زوال سے پہلے آپ نے فجر کے اس کے بعد کبھی بھی اگر آپ وہاں ٹھہر گئے، چاہے وہاں سے گزر گئے، عرفہ سے گزر گئے، تو بھی آپ کا وقوف مانا جائے گا، آپ کا وقوف مانا جائے گا، رکن نہیں چھوٹے گا۔ تو بہرحال دوسرا رکن یہ ہے کہ عرفہ میں آپ کو ٹھہرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا رکن کیا ہے؟ تیسرا رکن 10 ذی الحجہ کو ہم جو طواف افاضہ کریں گے، طواف کریں گے، ابھی ترتیب کے ساتھ بات آئے گی، لیکن تیسرا رکن کیا ہے؟ 10 تاریخ کو، 10 ذی الحجہ کو جو ہم طواف افاضہ کریں گے، جو حج کا طواف، اصل طواف ہوتا ہے، وہ رکن ہے، تیسرا رکن۔ چوتھا رکن کیا ہے؟ طواف افاضہ کے بعد ہم صفا مروہ کی سعی کریں گے، یہ چوتھا رکن ہے۔ حج کے یہ 4 ارکان ہیں۔ 8 ذی الحجہ کو حج میں داخل ہونے کی نیت کرنا، اپنے ہوٹل سے جہاں بھی آپ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ دوسرا رکن ہوگا عرفہ میں ٹھہرنا۔ تیسرا رکن ہوگا 10 تاریخ کو حج طواف افاضہ کرنا۔ چوتھا رکن ہوگا 10 تاریخ کو طواف افاضہ کے فوراً بعد صفا مروہ کی سعی کرنا۔ یہ 4 ارکان ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حج کے واجبات 8 ہیں، سرسری گزرتے ہیں انشاءاللہ، آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ واجبات کیا ہیں؟ پہلا واجب وہی ہے جو عمرہ کا واجب تھا، کہ میقات سے آپ کو حج میں داخل ہونے کی نیت کرنا۔ تو میقات سے مراد آپ کا ہوٹل، میقات سے مراد آپ کا ہوٹل جہاں آپ ٹھہرے ہوئے، حج کی میقات وہی ہے۔ تو جہاں بھی آپ ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں سے آپ جو ہے حج میں داخل ہونے کی نیت کریں، پہلا واجب یہ ہے۔ دوسرا واجب کیا ہے؟ جب آپ عرفہ میں داخل ہو جائیں گے، عرفہ میں جب آپ داخل ہو جائیں گے تو آپ کو وہاں سورج غروب ہونے تک ٹھہرنا ہے۔ اگر آپ سورج غروب ہونے سے پہلے نکل گئے تو آپ کا واجب چھوٹ گیا، سمجھے؟ عرفہ میں 1 سیکنڈ بھی رہنا یہ رکن ہے، لیکن عرفہ میں ایک دفعہ داخل ہو گئے تو آپ کو سورج ڈوبنے تک رہنا ہے۔ سورج ڈوبنے سے یہ واجب ہے، اگر سورج ڈوبنے سے پہلے نکل گئے تو آپ کا واجب چھوٹ جائے گا، یہ دوسرا واجب ہے۔ تیسرا واجب کیا ہے؟ کہ 10 تاریخ کی جو رات رہے گی، یعنی عرفہ کے بعد 10 تاریخ کی جو رات رہے گی، اس میں آپ کو مزدلفہ میں آدھی رات سے زیادہ ٹھہرنا ہے۔ میری بات غور سے سنیے، آسان انشاءاللہ۔ اب ہم جو ہے، ہم نے حج کا احرام نیت کر لیا، ابھی کپڑے اپڑے پہ نہیں آتے ہیں، اس کے بعد ہم عرفہ چلے گئے۔ دوسرا واجب کیا تھا؟ عرفہ میں سورج ڈوبنے تک ٹھہرنا۔ اس کے بعد لوٹیں گے، لوٹنا اب ہمارا ہو رہا ہے، ہم مزدلفہ کی طرف لوٹیں گے تو مزدلفہ میں آپ کو رات گزارنا ہے، 10 کی رات، 10 ذی الحجہ کی رات آپ کو مزدلفہ میں گزارنا۔ کتنا گزارنا ہے؟
آدھی رات سے زیادہ، کم سے کم آدھی رات سے زیادہ آپ کو وہاں گزارنا ہے۔ اصل تو یہ کہ پوری رات گزاریں گے، لیکن کم سے کم آدھی رات آپ کو وہاں گزارنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے چوتھا واجب کیا ہے؟ چوتھا واجب آپ کو 10 تاریخ کو کنکری مارنا۔ ابھی میں تفصیل نہیں کر رہا ہوں، بس سرسری ذکر ہو رہا ہے۔ چوتھا واجب کیا ہے؟ 10 تاریخ کو جمرہ عقبہ کو کنکری مارنا، ایک جو ہے جمرہ کو کنکری مارنا۔ پھر 11، 12، 13 کو 3 جمرہ کو کنکری مارنا، 3 جگہ کنکری مارنا۔ یہ سب ملا کے واجب ہم کہیں گے ایک واجب، یہ پورا واجب ہے۔ یعنی 10 تاریخ کو بھی آپ ایک جمرہ کو کنکری ماریں گے، طریقے میں پوری بات آ جائے گی انشاءاللہ، سرسری گزریں گے۔ اور اس کے بعد 11 تاریخ کو، 12 تاریخ کو، 13 تاریخ کو آپ کو تینوں جمرہ کو کنکری مارنا ہے۔ یہ حج کا چوتھا واجب ہے۔ پانچواں واجب کیا ہوگا؟ 10 تاریخ کو آپ اپنا بال یا تو منڈوائیں گے یا چھوٹا کروائیں گے، یہ پانچواں واجب ہے۔ چھٹا واجب کیا ہوگا کہ 11 کی رات، 10 کے بعد تو 11 کی رات آئی، 11 ذی الحجہ کی رات اور 12 ذی الحجہ کی رات، اور رکیں گے تو 13 ذی الحجہ کی رات آپ کو مینا میں گزارنا ہے، آدھی رات سے زیادہ۔ 11 کی رات، 12 کی رات، 13 کی رات، آپ کو کم سے کم 12 کی رات، آپ 12 کی رات گزار کے اور دوسرے دن کنکری مار کے نکل سکتے ہیں، آگے بات آئے گی، لیکن آپ کو 11 کی رات، 12 کی رات اور 13 کی رات ایسے سمجھ کے چلیے کہ 3 راتیں آپ کو مینا میں آدھی رات سے زیادہ گزارنا ہے، یہ واجب ہے۔ 7واں واجب کیا ہے؟ آپ کو جب پورا حج مکمل ہو جائے گا، جب آپ گھر کے لیے لوٹیں گے تو آخری مرتبہ آپ کو خانہ کعبہ کا صرف طواف کرنا ہے، سعی نہیں کرنی، صرف طواف کرنا ہے، اس کو طواف وداع کہتے ہیں۔ یہ 7واں واجب آپ کو کرنا ہے۔ 8واں اور آخری واجب کیا ہے؟ آخری یعنی ترتیب کے، یعنی ہمارے بیان کے لحاظ سے، ورنہ وہ پہلے ہوگا۔ 8واں واجب کیا ہے کہ جو متمتع ہے، جیسے ہم لوگ رہے عام طور پر قارن اور متمتع، ان کو جو ہے حج قربان کرنی، جانور قربان کرنا ہے۔ جو دم شکران ہے، یعنی جو حج تمتع کا حصہ ہے یا حج قران کا حصہ ہے، یہ اس کو ایک جانور قربان کرنا ہے، یہ 8واں واجب ہے۔ یہ 8 واجبات حج کے ہیں۔ انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں، ابھی میں ترتیب بیان کروں گا، طریقہ بیان کروں گا تو آپ کو میں اس میں بھی دہراتے ہوئے جاؤں گا، سمجھ میں آ جائے۔ اب طریقہ بتانے سے پہلے ایک اہم چیز اور رہ گئی، وہ بھی سمجھنا ضروری ہے ہمارے لیے، کہ جب ہم حالت احرام میں ہوتے ہیں، یعنی آپ نے یہ نیت کر لی کہ میں عمرہ میں داخل ہو گیا، اللہ لبیک اللہم عمرۃ کہہ کے میں عمرہ میں داخل ہو گیا، تو وہاں سے لے کر اب جب تک آپ بال نہیں کٹائیں گے، عمرہ کی بات کر رہا ہوں، تب تک آپ حالت احرام میں ہیں، آپ محرم ہیں۔ اسی طرح جب آپ 8 ذی الحجہ کو حج میں داخل ہو جائیں گے، اللہم لبیک حجن کہہ کے آپ حج میں داخل ہو گئے، وہاں سے لے کر 10 تاریخ تک جب تک آپ کنکری نہیں ماریں گے، اس میں تھوڑی تفصیل بتاؤں گا میں آگے، جب تک آپ کنکری نہیں ماریں گے اور اس کے بعد جب تک طواف افاضہ مکمل نہیں کریں گے، تب تک آپ حالت احرام میں۔ تو جو حالت احرام میں آپ رہیں گے، تو جیسے ہم نماز میں اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہو جاتے ہیں، تو اب نماز کی حالت میں ہم بات نہیں کر سکتے، کھانا نہیں کھا سکتے، ہے نا، واضح ہے، بات نہیں کر سکتے، نماز کی حالت میں بات نہیں کر سکتے، کھانا نہیں کھا سکتے، بہت ساری چیزیں نہیں کر سکتے، منع ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طرح حالت احرام میں کچھ چیزیں منع ہو جاتی ہیں، ہمارے لیے جاننا ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم نے وہ چیزیں کی تو اس کی وجہ سے ہم پر جو ہے وہ دم ہوگا، فدیہ ہوگا۔ وہ چیزیں کیا ہیں دیکھیے، وہ ٹوٹل جو چیزیں ہیں وہ 9 چیزیں ہیں، نہیں عفواً 10 چیزیں ہیں۔ میں آپ کو ترتیب سے بتاتا ہوں، وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، ہمیں بچنا کیا ہے۔ آپ جب حالت احرام میں ہوں گے تو آپ بال نہیں چھیل سکتے، بال نہیں کاٹ سکتے، سر کا بال ہو، مونچھ کا بال ہو، جسم کے کہیں کسی بھی حصے کا بال ہو، حالت احرام میں آپ بال نہ تو توڑ سکتے نہ تو کاٹ سکتے، واضح ہے انشاءاللہ۔ دوسری چیز، دوسری پابندی کیا ہے، آپ ناخن، ہاتھ پیر کا ناخن نہیں کاٹ سکتے۔ چونکہ وقت کم ہے اس لیے میں دلائل پہ نہیں جا رہا ہوں، بس جو جتنا جاننا ہے اتنا کافی ہے کہ آپ ناخن نہیں کاٹ سکتے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ حالت احرام میں خوشبو استعمال نہیں کر سکتے،
اچھا یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں کہ بال نہیں کاٹ سکتے یہ مرد عورت دونوں کے لیے، ناخن نہیں کاٹ سکتے یہ مرد عورت دونوں کے لیے پابندی ہے، میں جو کہہ رہا ہوں کہ خوشبو استعمال نہیں کر سکتے یہ پابندی مرد عورت دونوں کے لیے۔ خوشبو میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ تفصیل کیا ہے خوشبو میں کہ آپ نے احرام کا کپڑا پہن لیا، جیسے نہا دھو کے، ابھی طریقے میں بات آئے گی وہ، لیکن ابھی یہاں سمجھانے کے لیے کہ آپ نے نہا دھو کے احرام کا کپڑا پہن لیا، ابھی آپ نے عمرہ میں داخل ہونے کی نیت نہیں کی ہے، ٹھیک ہے، داخل ہونے کے ابھی داخل نہیں ہوئے ہیں، احرام کا کپڑا پہن لیا یا اس سے پہلے آپ کی یہ گنجائش ہے کہ عمرہ میں داخل ہونے سے پہلے یا حج میں داخل ہونے سے پہلے آپ اپنے جسم پر خوشبو لگا سکتے ہیں، بال میں خوشبو لگا سکتے، پہلے عربوں کا طریقہ تھا بال میں بھی لگایا جاتا ہے، بال میں خوشبو لگا سکتے ہیں، جسم میں خوشبو لگا سکتے ہیں داخل ہونے سے پہلے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کو لگایا تھا، ٹھیک ہے، لیکن آپ جسم میں لگا سکتے ہیں اور سر پہ، جسم میں کہیں بھی لگا سکتے ہیں، لیکن آپ احرام کے کپڑے پہ خوشبو نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے، کلیئر فرق ہے کہ آپ جسم پہ لگا سکتے ہیں، کپڑے پہ، احرام کے کپڑے پہ نہیں لگا سکتے۔ آپ جب آپ داخل ہو گئے لبیک اللہ عمرتن کہہ کے آپ عمرہ میں داخل ہو گئے تو اب آپ کپڑے میں بھی نہیں لگا سکتے، جسم میں بھی نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے، اتنی سے تھوڑا سا فرق ہے بس، یہی چیز، یہی معاملہ عمرہ کا ہوگا، یہی معاملہ حج کا ہوگا کہ آپ نے ابھی نہا دھو کے نکلے ہیں، احرام کا کپڑا پہن دیا ہے، چاہیں تو جسم پر خوشبو لگا دیں، اس کا اثر اگر کپڑے پہ آئے گا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، یعنی میں نے اپنے جسم پر خوشبو لگایا اور اس کے بعد وہ خوشبو میرے کپڑے پہ لگ گئی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اصل یہ کہ قصداً آپ جو ہے کپڑے پر خوشبو نہیں لگا سکتے پہلے، اور بعد میں داخل ہونے کے بعد آپ جسم پہ بھی نہیں لگا سکتے، کپڑے پہ بھی نہیں لگا سکتے، واضح انشاءاللہ۔ چوتھا محظور یا چوتھی پابندی کیا ہے کہ آپ چہرہ نہیں ڈھک سکتے، مرد یا عورت دونوں، حالت احرام میں مرد ہو یا عورت چہرہ نہیں ڈھکے، کیونکہ ایک حدیث ہے جب وہ صحابی کا انتقال ہو گیا، اونٹنی سے گر گئے، تو صحیح مسلم کا جو لفظ ہے کہ نبی نے فرمایا کہ لا تخمروا رأسہ ولا وجہہ، کہ جو جس آدمی کا انتقال حالت احرام میں ہوا ہے اس کے چہرے کو نہ ڈھکو اور اس کے سر کو نہ ڈھکو، تو چہرہ بھی جو ہے کھلا رہے، آدمی کا چہرہ بھی کھلا رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، اسی طرح عورت کا چہرہ بھی کھلا رہے گا۔ اصل یہی ہے کہ اگر سامنے کوئی اجنبی نہیں ہے، اکیلے ہیں یا محرم حضرات ہیں، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ چہرہ عورت کو کھلا رکھنا ضروری ہے۔ اگر سامنے کوئی اجنبی آ جاتا ہے تو کیا کرے گی عورت؟ اس کا طریقہ یہ ہے جو صحابیات سے ثابت ہے کہ بڑی سی اوڑھنی رکھے گی، نقاب نہیں پہن سکتی، کوئی باندھ نہیں سکتی، وہ جسے ہم نقاب کہتے ہیں۔ نبی نے کہا کہ لا تنتقب المرأہ، یعنی کوئی نقاب، کوئی برقع، کوئی باندھنے والی چیز استعمال نہیں کر سکتی، کوئی ایسی چیز جو چہرے کو چھپائے استعمال نہیں کر سکتی۔ اب کیا کرے گی اگر کوئی اجنبی آ گیا؟ جو صحابیات سے ثابت ہے کہ جو بڑی سی اوڑھنی لے گی، ایسے اپنے ہاتھ کو چھپا لے گی، کیونکہ ہاتھ بھی جو ہے وہ کھلا رکھنا اصل ہوگا، آگے بات آئے گی، تو ہاتھ بھی ایسے اسی اوڑھنی میں ہاتھ چھپا لے گی اور چہرے پہ جو ہے وہ گھونگھٹ کی طرح کر لے گی، چہرے کو گھونگھٹ کی طرح کر لے گی تاکہ نیچے کا حصہ چلنے کا راستہ دکھائی دے لیکن لوگ اس کو نہ دیکھ سکیں۔ تو یہ جو ہے کرنا ہوگا ایک عورت کو، ٹھیک ہے، واضح، اپنے عورتوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے، شریعت کی طرف سے یہی پابندی ہے کہ وہ عورت چہرہ نقاب سے نہیں ڈھک سکتی۔ اگر کوئی عورت اصرار کرے کہ نہیں مجھے چہرہ ڈھکنا ہے تو ہم کہیں گے یہ نبی کے حکم کی مخالفت ہے، تم نبی سے زیادہ دین کو سمجھنے والی نہیں ہو سکتی، نبی سے زیادہ باحیا تم نہیں ہو سکتی۔ اور اگر کوئی عورت ایسا کرتی ہے جان بوجھ کے تو ایسی صورت میں اسے فدیہ دینا ہوگا، اسے فدیہ دینا ہوگا، جس کا تذکرہ آ رہا ہے کہ فدیہ کیا دینا ہوگا۔ لیکن اتنا ذہن میں رکھیے کہ مرد کو بھی اور عورت دونوں کو چہرہ، اصل یہ ہے چہرہ کھلا رکھنا ہے۔ پانچویں چیز کیا ہے؟ پانچویں پابندی کہ مرد عورت دونوں کو اپنی ہتھیلی کھلی رکھنی ہے۔ نبی نے کہا کہ عورت دستانہ نہیں پہنے گی، عورت دستانہ نہیں پہنے گی۔ علماء کرام نے کہا کہ جیسے عورت کے لیے حکم ہے مرد کے لیے بھی حکم ہے۔ نارملی آدمی دستانہ نہیں پہنتا، لیکن لوگوں نے کہا کہ فرض کر لیا جائے کہ کوئی آدمی انسان شکاری، پرندہ، باز وغیرہ پالتا ہے اور اس کے ساتھ باز ایسا ہو سکتا ہے کہ باز لے کے جا رہا ہے
تو جو لوگ باز کو پالتے ہیں وہ لوگ اپنا یہ پہنتے ہیں، گلوز پہنتے ہیں چمڑے کا. تو علماء کرام نے کہا کہ مرد نہیں، حالت احرام میں مرد نہیں پہن سکتا. تو یہ سمجھنا ہے کہ وہ مرد یا عورت دونوں یہ اپنے ہاتھ کو نہیں ڈھانک سکتے. چھٹی پابندی کیا ہے؟ چھٹی پابندی جو مرد کے لیے ہے عورت کے لیے نہیں ہے. مرد کے لیے ہے عورت کے لیے نہیں ہے کہ مرد اپنے سر کو نہیں ڈھک سکتا. مرد اپنے سر کو نہیں ڈھک سکتا ایسی چیز سے جو اس کے سر سے ملی ہوئی ہو، یعنی جیسے ٹوپی سے، جیسے پگڑی سے، جیسے چھتری آتی چھوٹی جو آدمی باندھ لیتا ہے، یہاں جو ہوتا ہے ربر، الاسٹک سے وہ پہن لیتا ہے، وہ نہیں پہن سکتا. کسی ملاصق، عربی میں کہتے ہیں ملاصق، یعنی چمٹی ہوئی چیز، سر سے چمٹی ہوئی چیز کو انسان مرد نہیں پہن سکتا. باقی وہ اوپر سے سایہ کر سکتا ہے. نبی سے ثابت ہے کہ نبی کے حالت احرام میں نبی کے اوپر کپڑا رکھا گیا، سایہ کیا گیا. نبی نے جو حالت احرام میں خیمے میں قیام کیا، وہ تمام باتیں ثابت ہیں. تو آدمی چھتری استعمال کر سکتا جو اوپر ہو، گاڑی میں بیٹھ سکتا ہے آدمی، کسی جو ہے خیمے میں کمرے میں رہ سکتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ پابندی کیا ہے کہ وہ ٹوپی نہیں لگا سکتا، چادر نہیں پہن سکتا، کوئی بھی چیز جو اس کے سر سے لگی ہوئی ہے اس سے اپنے جو ہے سر کو نہیں ڈھک سکتا. انشاءاللہ واضح ہے. لیکن یہ پابندی عورت کے لیے نہیں ہے. عورت تو نارمل لباس میں رہے گی. عورت کے لیے الگ سے جو پابندی جو ہے وہ صرف وہی ہے کہ اس کو چہرہ جو ہے وہ کھلا رکھنا ہے اور دستانہ نہیں پہننا. ٹھیک ہے. 7ویں پابندی کیا ہے کہ یہ 7ویں پابندی بھی صرف مرد کے لیے ہے، عورت کے لیے نہیں ہے. 7ویں پابندی یہ ہے کہ مرد اپنے جسم کے حساب سے بنا ہوا کوئی کپڑا نہیں استعمال کر سکتا. یعنی وہ کرتا نہیں پہن سکتا، پائجامہ نہیں پہن سکتا، پینٹ نہیں پہن سکتا، شرٹ نہیں پہن سکتا، وہ موزہ نہیں پہن سکتا، وہ دستانہ نہیں پہن سکتا، وہ بنیان نہیں پہن سکتا، وہ انڈر ویئر نہیں پہن سکتا، وہ پیڈ استعمال نہیں کر سکتا. پیڈ جو استعمال کرتے ہیں کسی مجبوری میں، اگر مجبوری میں کرنا ہے تو آپ کو فدیہ دینا ہوگا. ان میں سے کوئی بھی چیز جو آپ کے عضو کے اعتبار سے بنی ہوئی ہو، مرد اس کو استعمال حالت احرام میں نہیں کر سکتا. اس میں سلائی ولائی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ذہن میں رکھیے. اس میں سلائی ولائی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ سلا ہوا ہو. یہ اصل چیز ہے کہ میرے جسم کے اعتبار سے، چاہے سلائی کر کے ہو چاہے کوئی اور کسی اور طریقے سے بنایا ہو. مسئلہ سلائی کا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ فرض کیجئے چھوٹی سی مثال کہ ایسی بنیاد بنائی جا سکتی، بنتی ہے، مطلب بنائی تو بنتی ہے جس میں سلائی نہیں ہوتی ہے، اس کو کسی طرح دبا کے اس پر جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے کہ وہ چپکی ایک دوسرے سے کپڑا چپکا ہوا رہتا ہے. تو کوئی بھی طریقہ، تو اصل اعتبار اس کا نہیں ہے. اصل اعتبار یہ ہے کہ میرے جسم کے کسی بھی اعتبار سے نہیں، بنانے کا طریقہ کوئی بھی ہو، میرے جسم کے کسی عضو کے اعتبار سے ہے تو میں اس کو نہیں پہن سکتا. لیکن اگر مثال کے طور پر سلائی کا کوئی اعتبار نہیں، مثال کے طور پر میرے پاس لنگی کے لیے، کیونکہ میرا احرام کیا ہوگا، ایک لنگی اور ایک چادر، مرد کا احرام. تو اگر میری لنگی چھوٹی ہے، لنگی کا کپڑا چھوٹا ہے، میرے پاس 2 کپڑے ہیں، تو میں بیچ میں سلائی کر سکتا ہوں، کوئی حرج کی بات نہیں. تو سلائی منع نہیں ہے، سمجھ رہے بات؟ سلائی جو ہے منع نہیں. وہ میں 2 کپڑے کے 2 ٹکڑے کو، احرام کے 2 ٹکڑے کو سل کے اپنی چادر یا اپنے ازار بنا سکتا ہوں. تو سلائی کا کوئی مسئلہ نہیں. اصل مسئلہ یہ کوئی بھی کپڑا میرے کسی عضو کے اعتبار سے نہیں بنایا جانا چاہیے، وہ میں نہیں پہن سکتا. اس کی پابندی ہے. اور یہ پابندی مرد کے لیے ہے، عورت کے لیے ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. عورت اپنے نارمل کپڑے میں رہے گی، بس زیب و زینت نہیں کرے گی، نارمل کپڑے میں رہے گی. 8ویں پابندی کیا ہے جو مرد عورت دونوں کے لیے ہے؟ 8ویں پابندی یہ ہے کہ مرد یا عورت حالت احرام میں شکار نہیں کریں گے. آج کے زمانے میں زیادہ یہ تصور نہیں شکار کرنے کا، لیکن مثال کے طور پر جو چیز ہو سکتی ہے کہ آپ کبوتر بھی نہیں مار سکتے حالت احرام میں. آپ مثال کے طور پر جو چیز آج مل سکتی ہے مارنے کے لیے، کہ حالت احرام میں شکار نہیں کر سکتے، تو شکار کرنے میں جنگلی کبوتر وغیرہ بھی آئیں گے کہ آپ کسی کبوتر کو بھی حالت احرام میں، مرد ہو یا عورت، اس کو آپ نہیں مار سکتے. اور 9ویں پابندی کیا ہے؟ 9ویں پابندی یہ ہے کہ حالت احرام میں آپ شادی نہیں کر سکتے، نکاح یا شادی کروا نہیں سکتے، نکاح کا پیغام نہیں دے سکتے. حالت احرام میں مرد ہو یا عورت وہ شادی نہیں کر سکتے. حالت احرام میں کسی کو نکاح کا شادی کروا بھی نہیں سکتے، یعنی آپ قاضی بھی نہیں بن سکتے، ولی بھی نہیں بن سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور اسی طرح آپ جو ہے کسی عورت کو کوئی مرد نکاح کا پیغام بھی نہیں دے سکتا.
10ویں پابندی کیا ہے کہ حالت احرام میں جمع نہیں ہو سکتا. میاں بیوی کے تعلق پوری طرح، میں آگے اشارہ دوبارہ لوٹوں گا، تھوڑا سا وقت لوں گا لیکن لوٹوں گا، کہ آپ جو ہے حالت احرام میں میاں بیوی کا تعلق بالکل حرام ہے، بالکل ناجائز، اور اس کا فدیہ بہت بڑا ہے. میں آگے آؤں گا اس پر دوبارہ سرسری. اس کے بعد 11ویں پابندی یہ ہے کہ حالت احرام میں جمع تو نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ بھی کہ حالت احرام میں میاں بیوی ایک دوسرے کو مطلب خواہش کے ساتھ، شہوت کے ساتھ بوسہ نہیں دے سکتے، گلے نہیں مل سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. کوئی ایسی بات جو عام طور پر میاں بیوی کرتے ہیں حالت احرام میں، وہ بات بھی نہیں کی جا سکتی. کلیئر انشاءاللہ؟ ٹھیک ہے. یہ جو ہے 11 پابندیاں حالت احرام میں ہیں. اب اس میں سے میں صرف سرسری ذکر کر دوں کہ جیسے جو زیادہ تر پابندیاں، جیسے بال کا کاٹنا یا ناخن کا کاٹنا یا خوشبو کا استعمال یا چہرے کو ڈھانکنا یا سر کو ڈھانکنا یا ہاتھ کو ڈھانکنا یا جو ہے سلے ہوئے کپڑے استعمال کرنا، یہ جو میں نے 7 چیزیں ذکر کی ہیں، 7 چیزیں جو میں نے ذکر کی ہیں، کہ بال کا ذکر کیا، ناخن کا، اور خوشبو کو استعمال کرنا، چہرے کو ڈھانکنا، سر کو ڈھانکنا، ہاتھ کو ڈھانکنا، اور مرد کا کپڑے استعمال کرنا. اگر یہ 7 چیزیں اگر انسان نے بھول کر لیا یا نہ جاننے کی وجہ سے کر لی، کہ اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ پابندی ہے، یا کسی نے اس کو مجبور کیا ایسا کرنے پر، تب تو کوئی فدیہ نہیں. ٹھیک ہے، تب تو کوئی فدیہ نہیں ہے. اگر کسی نے یہ 7 چیزیں بھول کر، سو رہا تھا، چلا گیا، چادر چلی گئی سر پہ، چہرے پہ چلی گئی، اسے نہیں پتا ہے، یہ سب معاف ہے. یا اس کو حکم نہیں معلوم تھا کہ سر نہیں ڈھکنا چاہیے، اس نے ٹوپی رکھ دی، اسے نہیں معلوم تھا، ایسی تمام نہ جاننے کی بھی صورت. یا کسی نے اس پر گن مثال کے طور پر صرف سمجھانے کے لیے کسی نے سر پہ گن رکھ دی کہ نہیں آپ کو ٹوپی لگانا ہے، اسے ہم کہتے ہیں اکراہ. ان تمام صورتوں میں اسے کوئی فدیہ نہیں دینا ہے. لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کر ایسا کیا، اسے حکم معلوم تھا، پھر بھی ایسا اس نے کیا، چاہے کسی عذر کی بنیاد پر کیا ہو یا بلا عذر کیا ہو، عذر کی بنیاد پر کیا ہو یا بلا عذر کیا، یعنی عذر کی مثال جیسے یہ کہ میرے بال میں بہت جو ہو گئی ہے، بہت پریشان ہو گیا، جیسے صحابی کے ساتھ پیش آیا تھا، اشارہ کافی ہے، بہت جو ہو، اب بال میں ایک دم پریشان ہوں، نبی کے پاس لائے گئے، نبی نے کہا مجھے نہیں پتا تھا اتنے پریشان ہو تم، ان کا بال چھلا دیا. اب یہ مجبوری تھی لیکن ان کو فدیہ دینا ہو، تو چاہے عذر کی بنیاد پر ہو یا بلا عذر کے، اگر انسان نے ایسا کچھ جان بوجھ کر کیا ہے تو اسے فدیہ دینا ہوگا. فدیہ کیا ہے؟ اسے اختیار ہے. اگر ایسا اس نے کچھ کیا ہے تو اس جان بوجھ کر تو اسے فدیہ دینا ہوگا. فدیہ کیا ہے؟ یا تو ایک بکری قربان کرے اور مکہ کے غریبوں میں تقسیم کر دے، یا 3 دن کا روزہ رکھے، یا تو 3 دن کا روزہ رکھے، یا 6 مسکین کو کھانا کھلائے. ایک مسکین کو آدھا سا، ایک سا آپ صدقہ فطر دیتے ہیں، اس کا آدھا ایک مسکین کو دینا ہے، ایسے 6 مسکین کو کھانا کھلانا ہے. اگر انسان نے ان 7 چیزوں میں سے کوئی بھی چیز جان بوجھ کر کی ہے تو. اچھا، 8واں ہم نے اشارے سے سرسری چل رہے ہیں. کیسا ہے کہ 8واں جو ہمارا تھا کہ شکار کرنا. اگر کوئی شکار کرتا ہے تو سرسری کیا کرنا ہے اسے بدلے میں؟ اگر اس نے شکار کیا تو کیا فدیہ دینا ہوگا؟ اس کو ویسا ہی اس کے مثل جانور دینا ہوگا. مثال کے طور پر کسی نے جو وہ طے کریں گے علماء کرام، میں بہت سرسری گزر رہا ہوں اور زیادہ ضرورت بھی لیکن ایک معلومات کے لیے، کہ اگر کسی نے جو ہے کبوتر مارا ہے تو علماء کرام نے کہا بدلے میں ایک بکری دینا ہوگا. اگر وہ بکری ملنی مشکل ہے یا جو چیز اس نے شکار کی اس کے مقابلے میں کوئی جانور نہیں طے کیا جا سکتا، تو جانور کی قیمت کیا ہوگی اس کے اعتبار سے جو ہے وہ اس کو اناج خرید کے غریبوں میں تقسیم کرنا ہے. دوسرا آپشن یہ ہے. تیسرا آپشن یہ ہے کہ اگر وہ ممکن نہیں ہے تو جتنا اناج، یعنی اس کو اناج دینے کی طاقت نہیں ہے تو جتنا اناج اسے دینا تھا اس کی قیمت کے اعتبار سے ایک غریب کو کتنا اناج آئے گا اس کی غریبوں کی تعداد کے لحاظ سے اسے روزہ رکھنا ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی بدلے میں یا تو کوئی جانور دے گا یا تو جو جانور کی قیمت اس کے اعتبار سے غذا تقسیم کرے گا لوگوں میں، ہر فقیر کو آدھا سا کے اعتبار سے. اگر اس کی بھی پاس طاقت نہیں ہے غذا تقسیم کرنے کی تو ہر غریب
تعداد بہت کم زیادہ ہو سکتی جانور کے حساب سے، جانور کی قیمت کے لحاظ سے، تو ہر غریب کے مقابلے میں اسے ایک دن کا روزہ رکھنا ہو، اتنا کافی انشاءاللہ۔ کوئی کسی کو پوچھنا ہوگا تو بعد میں پوچھ لے گا۔ اگر جہاں تک نکاح کا مسئلہ ہے، نکاح میں کوئی فدیہ نہیں ہے، نکاح والے مسئلے میں کوئی فدیہ نہیں۔ جماع والے مسئلے میں بہت پیچیدگی ہے، لیکن اشارہ کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو میں کہوں گا انشاءاللہ ہم وہ سب چیزیں کریں گے نہیں، بات ختم ہو گئی، بچنے کا وہی راستہ ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان جو ہے کرتا ہے تو بہت پیچیدگی ہے۔ اگر کسی انسان نے مثال کے طور پر حج کی حالت میں تحلل اول سے پہلے، حج کی حالت میں تحلل اول کسے کہتے ہیں؟ انسان کا کنکری مارنا، 10 تاریخ کو جمر عقبہ کو کنکری مارنے کے بعد پہلا تحلل حاصل ہو جاتا ہے، وہ چھوٹا حلال کہہ لیجیے آپ، جو چھوٹے انداز میں حلال ہو جاتا ہے۔ لیکن پورا حلال کب ہوگا؟ جب طواف افاضہ کر لے گا۔ تو اگر کسی نے کنکری مارنے سے پہلے ایسا کیا، بیوی سے تعلق قائم ہوا، تو بڑی پریشانی اس کو یہ ہوگی کہ اس کا حج فاسد ہو گیا، ختم حج، اس کو اگلے سال حج کرنا پڑے گا۔ ابھی جو حج کر رہا ہے اس کو مکمل بھی کرنا پڑے گا۔ 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات، اس کو گناہ بھی ہوگا۔ پانچویں بات، اس کو ایک اونٹنی قربان کرنی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ بہت پیچیدہ ہے کہ اگر تحلل اول سے پہلے یہ جمع ہوا تو اس کا حج فاسد ہو جائے گا، اسی حالت میں حج بھی مکمل کرنا ہوگا فاسد انداز میں، اگلے سال اس کو حج کرنا ہوگا، پھر گناہ بھی ملے گا، پھر اس کو ایک اونٹنی قربان کرنی ہوگی۔ اور اگر تحلل اول کے بعد یعنی کنکری مارنے کے بعد اگر ایسا حج میں ہوا ہے تو ایسی صورت میں اس کا حج فاسد نہیں ہوگا، واضح حج فاسد نہیں ہوگا، لیکن اسے ایک بکری دینی ہوگی، ایک بکری اسے دینی ہوگی۔ یہ ہو گیا حج کا مسئلہ۔ اور عمرہ کا مسئلہ یہ ہے، بلکہ بعض علماء کرام نے کہا، بعض صحابہ کرام سے بھی آتا ہے کہ تحلل اول کے بعد بھی اگرچہ حج فاسد نہیں ہوگا لیکن اسے ایک اونٹنی دینی ہوگی، اونٹنی، یا بعض لوگوں نے کہا کہ جو ہے وہ بکری۔ یہ ہو گیا مسئلہ حج کا۔ عمرے میں کیا ہے؟ اگر عمرہ اگر سعی کرنے سعی سے پہلے، سعی مکمل ہونے سے پہلے اگر اس نے ایسا کچھ کیا ہے تو اس کا عمرہ فاسد ہو جائے گا، اس کا عمرہ فاسد ہو جائے گا، اس کو اگلے سال عمرہ کرنا ہوگا، اسی حالت میں عمرہ مکمل کرنا ہوگا اور اس کو ایک بکری دینی ہوگی۔ اور اگر سعی کرنے کے بعد ہوا اور حلق کرنے سے پہلے ہوا تو ایسی صورت میں اس کا عمرہ فاسد نہیں ہوگا، اور اس کو بعض علماء کرام کہتے ہیں ایک بکری دینی ہوگی، بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ وہ جو فدیہ تخیر ہے جو میں نے پہلے ذکر کیا، ایک بکری یا 3 دن کا روزہ یا 6 مسکین کو کھانا کھلانا، یہ دینا ہوگا۔ اتنا ذہن میں رکھیے، اور کوئی اشکال ہوگا کیونکہ ایک دفعہ کہنے سے ہر بات یاد نہیں ہو جائے گی، کوئی اشکال ہوگا تو آپ ہمیشہ علماء کرام سے کنٹیکٹ میں رہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے جماع کا مسئلہ ہوگا۔ اور اس کے بعد جو مباشرت کا مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے مباشرت کر لی تو ایک بات، چاہے حج کا مسئلہ ہو چاہے عمرہ کا مسئلہ ہو، مباشرت سے مراد ہے کہ آپ نے بوسہ لے لیا شہوت کے ساتھ، گلے مل گئے شہوت کے ساتھ، ایسا کچھ بھی ہوا، ایسا کرنا حرام ہے، محظور ہے، ممنوع ہے، ایسا کچھ ہوا تو کسی بھی صورت میں آپ کا حج یا عمرہ فاسد نہیں ہوگا، حج عمرہ فاسد نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے تحلل سے پہلے، جو میں نے تفصیل بتائی تحلل کی، اگر آپ نے پہلے کیا ہے تو تقریباً علماء کرام کی اکثریت ایک بکری دینی ہوگی، اگر آپ نے بعد میں کیا ہے تو آپ کو فدیہ تخیر دینا ہوگا۔ اتنی سی بات ذہن میں رکھیں۔ یہ تمام تفصیلات محظورات احرام کے بارے میں نے اسی لیے کہا تھا کہ وقت کم پڑ جائے گا کیونکہ تفصیلات ہیں کچھ اس میں۔ اب آتے ہیں سرسری طور، ہم نے تقریباً باتیں سن لی، سرسری طور پر ابھی عمرہ کا طریقہ اور حج کا طریقہ انشاءاللہ کوشش کریں گے جلدی ہو جائے۔ دیکھیں ہم لوگ حج تمتع کرتے ہیں، حج تمتع میں پہلے عمرہ الگ سے کیا جاتا ہے۔ تو میں اپنے گھر سے تیار ہو کے، نبی کی سنت ہے کہ نبی مدینہ ہی سے تیار ہو گئے تھے، احرام آپ نے مدینہ سے پہن لیا تھا، اس لیے اس میں آسانی بھی ہے اور نبی کی سنت بھی کہ انسان اپنے گھر سے نہا دھو کے، ناخن کاٹ کے، بال جتنا کاٹنا اٹھنا ہے، جو کچھ صفائی کرنی ہے پورا صاف ستھرا ہو کے گھر سے ہی احرام پہن لے، یا ایئرپورٹ پہ جا کے جہاں آسانی لگے گھر سے ہی جو ہے احرام۔ اور احرام کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ ایک نیچے جو ہے آپ کو ایک چادر پہننی ہے، اور اوپر نیچے ایک آپ کو ازار علی، ایک چادر کو آپ نے لنگی بنا لینا ہے، اور ایک چادر کو آپ ایسے جسم پر لپیٹ لیں گے، بس یہی احرام ہے مرد کے لیے۔ عورت کے لیے کوئی خاص لباس نہیں،
عورت عام لباس میں رہے گی جیسے وہ اپنے گھر میں رہتی ہے بغیر زیب و زینت کے۔ اب یہاں سے آپ نکلے گھر سے، اب ہماری ہندوستانیوں کی جو میقات ہے اصل میں یلملم ہے، جو ہوائی جہاز میں اگر آپ جدہ جا رہے ہیں تو بیچ میں پڑ جائے گی، اترنے کی جگہ نہیں، مطلب بیچ میں پڑے گی۔ تو ہوتا کیا ہے نارمل، آپ جو لوگ گئے ہیں جانتے ہیں کہ وہ اعلان ہوگا کہ اب میقات آنے والا ہے، تو آپ کیا کریں گے کہ میقات جب آنے والا ہوگا چوکنا ہو جائیں، سوئے نہ، بیدار رہیں، جیسے ہی بلکہ اگر لگے کہ کہیں مطلب چوک ہو سکتی ہے تو علماء کرام نے کہا گنجائش ہے کہ تھوڑا پہلے ہی آپ نیت کر سکتے ہیں، تھوڑا پہلے ہی آپ نیت کر کے اللہم لبیک عمرتن، یہ کہنا ضروری نہیں، نبی کی سنت ہے یہ کہہ کے انسان عمرہ میں داخل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد اسے کچھ نہیں کرنا، ایسی نارمل جیسے وہ کپڑے میں ہے اپنے احرام کے کپڑے میں تلبیہ پکارتے رہنا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، پڑھتے جائیں اور یہ آپ کو جو بھی آپ جتنا تیز آواز میں لوگ پڑھیں اچھی بات ہے، نبی نے اس کی ترغیب دلائی ہے۔ یہ کرتے ہوئے آپ مکہ پہنچیں۔ مکہ میں آپ جو ہے اگر ہوٹل میں اتریں، جو بھی طریقہ ہو، اگر ہوٹل میں اتریں گے آپ، مثال کے طور جدہ پہنچیں گے، جدہ سے مکہ جائیں گے، کچھ چیزیں میں اسکپ کر رہا ہوں جس کی ضرورت نہیں ہمیں بولنے کی، تو آپ مکہ پہنچیں گے تو مکہ میں آپ کسی ہوٹل میں ٹھہریں گے، جہاں بھی آپ کا ٹور آپ کو ٹھہرائے گا وہاں ٹھہریں، آپ وہاں مناسب ہے اگر ممکن ہے تو آپ وہاں بھی دوبارہ نہا دھو لیں اچھے سے تاکہ تھوڑا سا فریش ہو جائیں۔ نہا دھونے کے بعد آپ جائیں گے حرم کی طرف، مسجد حرام کی طرف جائیں گے، اس کے بعد تو آپ جو ہے وہاں اب حرم میں آپ داخل ہوں گے مسجد میں، جو مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے دائیں قدم داخل کریں گے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا جو کہتے وہی کہیں گے آپ، اس کے بعد اندر جائیں گے۔ اگر کوئی فرض نماز کا وقت ہے تو فرض نماز پڑھیں گے، ورنہ کوئی تحیۃ المسجد وغیرہ وہاں کے لیے نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ اگر آپ کو عمرہ کرنا ہے، طواف کرنا ہے تو آپ طواف سے ہی شروع کریں، ٹھیک ہے۔ اب آپ جائیں گے اور اس میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ثابت ہے کہ آپ خانہ کعبہ کو دیکھیں تو ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، ثابت ہے، آپ بھی کر سکتے ہیں موقع ہے تو۔ اس کے بعد آپ جائیں گے، اب یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ رکھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ ایسے سمجھیے جیسے میں سمجھ رہا ہوں، آپ یہاں جائیں گے، یہ حجر اسود ہے، یہیں سے آپ کو طواف شروع کرنا ہے۔ اس میں کیا ہے، کیا کرنا ہے، اگر ہو سکے تو آپ اس کو منہ سے بوسہ لیں، سنت ہے، موقع ملے گا تو لیں گے، منہ سے بوسہ لیں حجر اسود کو اور ہاتھ بھی لگائیں۔ اگر منہ سے نہیں بوسہ لیتے، ہاتھ لگا کے ہاتھ کو بوسہ لیں، ہاتھ ایسا بھی ممکن نہیں ہے تو کوئی لاٹھی وغیرہ کوئی چیز ہے اس کو لگا کے آپ بوسہ لیں، وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو نبی نے کی ہیں، ٹھیک ہے، جو کر پائیں گے کریں گے، سنتیں ہیں سب، بوسہ لیں۔ اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اشارہ کر کے، دائیں ہاتھ سے اشارہ کر کے آپ، اب یہ خانہ کعبہ آپ کی بائیں طرف ہوگا، اس کو ہم کہتے ہیں انگلش والے اینٹی کلاک، کیونکہ سوئی ایسے چلتی ہے نا، ایسے ہم ایسے چل رہے ہیں، اینٹی کلاک چل رہے ہیں، تو آپ جو ہے ایسے چلیں گے، خانہ کعبہ کو آپ بائیں طرف رکھیں گے، یہاں سے کچھ نہیں کرنا، بہت سمپل ہے، آپ کو یہاں سے چلنا ہے۔ اب اس سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے، ایک کام یہ کرنا، استباء کرنا ہے، شیخ استباء کرنا ہے، بہت سمپل ہے، لیکن ایک دفعہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں نہیں سمجھ جائے، باقی دنیا بہت، آپ لوگ ہوشیار، اللہ نے ہم کو اتنا تو عقل دی ہے کہ انسان سمجھ جاتا ہے دیکھ کے بہت سا، لیکن ایک سمجھنے کے لیے بس، کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، جیسا بھی آپ کو کرنا ہے استباء یہ اس طرح کرنا، بس یہ کندھا آپ کا کھلا رہے گا، بس یہی کرنا، اور یہ صرف کب کرنا ہے، صرف اسی طواف میں، جو طواف ہمارا طواف عمرہ ہے، میں تمتع کی بات کر رہا ہوں، باقی چھوڑ دیتے، یہ ہمارا طواف عمرہ اسی طواف میں کرنا، باقی آگے جو طواف افاضہ کریں گے یا طواف وداع کریں گے اس میں ایسا نہیں کرنا ہے، اس میں آپ کا نارمل رہے گا، پورا ایسے رہے گا، اس میں صرف جو ہے پہلے طواف میں، طواف عمرہ میں استباء کرنا، آگے آپ کو استباء دوسرے طواف میں نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک کام تو یہ کرنا ہے آپ کو، سنت ہے یہ، کسی وجہ سے بھول گئے، چھوٹ گیا، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں۔ اب دوسرا اس میں دوسری سنت کیا ہے کہ آپ کو 7 چکر لگانے ہیں، حجر اسود سے حجر اسود 1 چکر ہوگا، 7 چکر میں سے جو پہلے 3 چکر ہیں اس میں آپ کو رمل کرنا ہے۔ رمل کا مطلب یہ ہے کہ انسان قریب قریب قدم رکھے لیکن تیز چلے اور سینہ نکال کے چلے، کوئی چل کے بھی بتا دے، کوئی مسئلہ نہیں، چل سکتے ہیں، چلے کوئی بات نہیں۔
مطلب یہ کہ انسان جو ہے وہ تیز طاقت سے چلے، سینہ نکال کے چلے، اور جو ہے قدم کو بہت زیادہ پھیلائی نہیں، نزدیک چلے، لیکن تھوڑا سا اس کی تفصیل نہیں دے، اس کے پس منظر میں جانے کے وقت کم ہو جائے گا ہمارے پاس، جلدی نمٹتے ہیں جتنا جلدی ہو سکے۔ بہرحال وہ 3 چکر میں آپ کو رمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے آپ ایک خاص بات آپ یہاں ذہن میں رکھیں، یہاں سے آپ طواف شروع کر رہے ہیں، یہ جو ہے یہ ہم اسے کہتے ہیں حجر اسود، یہ یمن کی طرف ہے، اور یہ بھی اسے کہتے ہیں رکن یمانی، یہ بھی یمن کی طرف ہے۔ اتنا سمجھ جائیے، ہم شمال کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ جو لوگ نقشہ دیکھتے ہیں، بچے لوگ نقشہ دیکھتے ہیں، ہم نقشہ دیکھتے ہیں تو نارتھ کی طرف دیکھتے ہیں، تو ایسے یہ بھی ایسا سمجھیے کہ ہم اسی نقشے پہ چل رہے ہیں۔ یہ جو ہے جنوب ہے ہمارا، اور یہ ہمارا شمال ہے۔ یہ جو کونا ہوگا یہ جائے گا عراق کی طرف، یہ رکن عراقی کہلائے گا۔ یہ جو کونا جائے گا یہ رکن شامی، شام کی طرف جائے گا، ٹھیک ہے۔ اتنا سمجھنا کافی۔ تو اب جب ہم یہاں جائیں گے تو یہ جو ہے نا، یہ جو رکن عراقی ہے اس میں کچھ حساب ایسا دیوار دیکھیں گے چھوٹی سی خانہ کعبہ کے باہر، اس کو حتیم کہتے ہیں، ہجر اسماعیل کہتے ہیں، حتیم کہتے ہیں۔ وہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے، اس میں انشاءاللہ آپ نے بار بار دہرا رہا ہوں کیونکہ آپ سمجھدار سمجھ جائیں گے، لیکن اتنا سمجھیے وہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے، اس کے اندر سے نہیں جا سکتے آپ، اس کے باہر سے آپ کو طواف کرنا ہے۔ اندر جائیں گے اس کے کوئی آدمی سوچے کہ شارٹ کٹ مارنے جا رہا ہوں تو وہ اس کا طواف نہیں ہوگا، اس کے باہر سے آپ کو جانا ہے۔ میرے خیال سے آپ تو شاید منع بھی کرتے ہوں گے، جانے ہی نہیں دیتے ہوں گے، لیکن سمجھنے کے لیے بہرحال آپ یہاں سے گزریے، کچھ نہیں، آپ اس کے لیے کوئی مخصوص دعا نہیں ہے، پورے طواف میں کوئی مخصوص دعا نہیں ہے، آگے بتاؤں گا۔ کوئی مخصوص آپ کو قرآن کی آیتیں پڑھیں، اردو میں دعا کریں، نبی کی دعائیں آپ کو یاد ہیں اس کو کریں، جو دل میں اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اللہ تعالیٰ کا دربار ہے، جو مانگنا ہے مانگنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایسے جائیے، یہاں آئیں گے کرتے کرتے یہ آئیں گے رکن یمانی، حجر اسود سے پہلے والا۔ اس میں ایک چیز، ایک سنت ہے کہ یہ آپ اس کو کہتے ہیں استلام کرنا، ہاتھ سے چھونا، کچھ نہیں کرنا۔ اگر چھونے کا موقع ملتا ہے تو چھوئیں گے، نہیں موقع ملتا ہے تو اشارہ بھی نہیں کرنا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے، صرف چھونا ہے۔ چھونے ملا تو ٹھیک، نہیں ملا تو باقی دوسرا کچھ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے یہاں تک ایک دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ پڑھنا ہے۔ یہاں آئے پھر اشارہ کرنا اللہ اکبر، بس آگے بڑھ گئے، 1 2 3 4 5 6 7، یہ 7 چکر ہمارا ہو گیا۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد مقام ابراہیم ہے، یہاں پہ ہم کو 2 رکعت طواف کی نماز مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنا ہے۔ مقام ابراہیم آج کے اعتبار سے نزدیک ہے، موقع نہیں ملے گا، آپ کہیں پیچھے جا کے کہیں بھی جہاں آسانی ہو 2 رکعت آپ کو نارمل نماز پڑھنی، جیسے کوئی بھی 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد پڑھنا ہے۔ اس کو آپ اچھا نماز پڑھنے سے پہلے ایک بات خاص، نماز پڑھنے سے پہلے کندھے کو ڈھک لیں گے، نماز پڑھنے سے پہلے کندھے کو ڈھک لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نماز پڑھیں گے۔ نماز آپ نے 2 رکعت پڑھ لی، نبی کی سنت یہ ہے کہ نبی نے اس کے بعد زمزم کا پانی پیا ہے، زمزم کا پانی سر پہ ڈالا ہے، اگر ممکن ہو سکے گا وہاں پہ ڈبہ رکھا رہتا ہے، نبی کی سنت ہے، موقع ملے تو کرنا ہے، موقع ملے گا ڈبہ آس پاس ہے زمزم کا تو پئیں گے بھی، اور سر پہ تھوڑا سا پانی بھی ڈالیں گے۔ اس کے بعد نبی کی سنت یہ کہ نبی نے دوبارہ آ کے حجر اسود کو چوما ہے، اگر یہ سنت ہے۔ بھیڑ ہوگی چھوڑ دیں گے، بار بار دہرا رہا ہوں، بھیڑ بہت ہوتی ہے، اپنی جان کو ہلکان نہیں کریں گے، بھیڑ ہوگی وہ سب چیزیں چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر موقع ملا تو چومیں گے، چھوئیں گے، نہیں ملا تو چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد اب یہ ہو گیا آپ کا طواف مکمل۔ اب اسی کے سیدھائی میں تقریباً جو ہے آپ کو ملے گا صفا مروہ، صفا ملے گا، آپ صفا پر جائیں گے، صفا کی پہاڑی چھوٹی سی اب ہے جو، اس پہ آپ جو بھی جہاں تک جا پائیں گے آسانی کے ساتھ آپ چڑھیں، اور اس کے بعد خانہ کعبہ کی طرف دیکھیں۔ خانہ کعبہ ایسے ہوگا سامنے، دکھائی اب بہت کم دیکھتا، دیواریں زیادہ ہو گئی، بلکہ میں 10 سال سے میں بھی نہیں گیا تو مجھے بھی زیادہ اندازہ نہیں کہ کیا صورت ہوگی، لیکن خانہ کعبہ کی طرف دیکھیں گے، دیکھ کے جو ہے انسان وہاں یہ کہے گا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ جو ہے آیت پڑھے گا اور کہے گا ابدأ بما بدأ اللہ بہ، میں وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان الصفا، صفا سے شروع کیا۔ اس کے بعد جو ہے یہ دعا پڑھے گا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ دعا آپ ایک دفعہ سن کے یاد نہیں ہوگی، اس کو لکھ کے رکھیں، کتاب رکھیں، جو بھی طریقہ ہے آپ اس کو ایک دفعہ دعا پڑھیں گے، اپنی دعائیں اردو میں کسی بھی زبان میں کریں گے، پھر دوبارہ یہ دعا پڑھیں گے، پھر اپنی کریں گے، ایسے آپ 3 دفعہ یہ دعا پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ چلے جائیں گے مروہ کی طرف،
آپ مروہ کی طرف نارمل حالت میں جائیں گے، بیچ میں آپ کو گرین لائٹ دکھائی دے گی، چونکہ وہ نشیبی علاقہ تھا جہاں حاجر علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی جو ہے والدہ محترمہ وہاں تیز دوڑی تھی، تو اب انہی کے اقتداء میں اب وہاں نبی نے کہا کہ دوڑو، اسعوا، دوڑو، تو وہاں ایک جو پہلے گرین لائٹ سے لے کر دوسرے گرین لائٹ تک جو ہے مرد حضرات دوڑیں گے، عورتیں نہیں دوڑیں گی۔ ہاں اگر خالی ہے، کوئی اجنبی نہیں، فرض کیا جائے، آپ ممکن نہیں لیکن فرض کیا جائے کہ اگر اجنبی نہیں ہے تو عورتیں بھی دوڑیں گی، لیکن نارمل حالت میں عورتیں نہیں دوڑیں گی، مرد دوڑیں گے۔ جب دوسرا جو وہ علم آ جائے گا، دوسرا کنار وہ لائٹ آ جائے گی گرین، آپ آسانی جو ہے آپ اپنی رفتار کو دھیما کر لیں گے، نارمل چلیں گے۔ اس کے بعد آپ مروہ پہنچیں گے، مروہ میں بھی آپ یہ آیت نہیں پڑھیں گے، ابدؤ بما بدؤ نہیں پڑھیں گے، لیکن جو دعا میں نے پڑھی ہے وہ دعا آپ مروہ پہ بھی پڑھیں گے، بیچ میں اپنی دعا 3 مرتبہ ایسا وہاں کریں گے۔ ایک چکر ہو گیا، اس کے بعد آپ جو ہے صفا پر آئیں گے، ایسے سیم کرنا ہے، یہ 2 چکر ایسے کرتے کرتے آپ کا 7واں چکر مروہ پہ ختم ہوگا۔ اس بیچ میں جو ہے ایک دعا صحابہ کرام سے ثابت ہے، رب اغفر ورحم انک انت العز الاکرم، یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، کوئی پڑھنا چاہے تو اس کو بھی آدمی جو ہے لے لے، یاد کر لے، پڑھے رب اغفر ورحم انت العز الاکرم، یہ انسان پڑھے، باقی اور کوئی دعا نارمل دعا جو بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اب آپ جو ہے مروہ پہ آپ کا چکر 7 چکر مکمل ہو جائے گا، اس کے بعد آپ کو جیسے میں نے پہلے کہا تھا، آپ بال یا تو اگر حج دور ہے تو بال چھلوا لیں گے، اگر حج نزدیک ہے تو بال کو چھوٹا کرا لیں تاکہ 10 تاریخ کو آپ چھلوا سکیں۔ یہ آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ آپ مکہ میں بیٹھیں گے، ذی الحجہ کی 8 تاریخ آئے گی، آپ جو ہے حج کی جہاں بھی آپ بیٹھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو مسجد حرام میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کسی خاص نیت سے آنا بدعت کہلائے گا۔ آپ جہاں بیٹھے وہیں سے آپ کو حج کی نیت کرنی ہے، لبیک اللہم حجن، اس سے پہلے آپ کو نہا دھو کے احرام پہن لینا جیسے آپ نے عمرہ میں کیا تھا۔ اس کے بعد وہاں سے آپ 8 تاریخ کو آپ پہنچیں گے مینا پہنچیں گے، وہاں آپ ظہر کی نماز پڑھیں گے، عصر کی نماز پڑھیں گے، مغرب کی، عشاء کی، فجر کی، یہ 5 نمازیں آپ جو ہے اپنے اپنے وقت پہ پڑھیں گے، لیکن قصر پڑھیں گے، یعنی ظہر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، عشاء کی 2 رکعت، اس طرح آپ باقی کوئی خاص عمل نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد وہ 9 ذی الحجہ کی تاریخ ہو جائے گی۔ اب سورج نکلنے کے بعد جب 9 ذی الحجہ کا سورج نکل جائے گا، سورج نکلنے کے بعد آپ مینا سے جائیں گے عرفہ کے لیے، عرفہ جائیں گے، وہاں آپ کو جب بھی پہنچیں گے لیکن آپ کو یہ کنفرم کرنا ہے کہ میں عرفہ میں ہوں، کیونکہ اگر آپ باہر کہیں ٹھہر گئے اور آپ کو پتا چلا کہ نہیں عرفہ میں نہیں تو آپ کا حج چلا گیا، اس لیے یہ کنفرم کرنا ضروری ہے۔ ٹور کے ساتھ کنفرم رہتا ہے لیکن پھر بھی اپنے اعتبار سے کنفرم کرنا ضروری ہے کہ آپ عرفہ کے حدود میں ہیں۔ آپ وہاں جائیں گے عرفہ میں، وہاں ایک چھوٹی سی تنبیہ یہ ہے کہ وہاں مسجد نمرہ ہے، تو مسجد نمرہ میں اگر کوئی جاتا ہے تو اس کا جو ہے پچھلا حصہ وہ عرفہ میں داخل ہے، اگلا حصہ عرفہ میں داخل نہیں ہے، تو اگلے حصے میں نہیں جائے گا، نہ وہاں جا کے نہیں ٹھہرے۔ کچھ انسان سوچے وہاں تو ماشاءاللہ خالی جگہ کوئی آئی نہیں، چلو جا کے وہیں بیٹھتے ہیں، تو ایسا یہ جو ہے انسان جو ہے بیوقوفی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب وہاں کے بعد وہاں جب عرفہ میں پہنچ جائے گا، ہم آسان کرتے ہیں، عرفہ میں پہنچ جائے گا، کنفرم ہو گیا عرفہ میں ہے، تو وہاں کیا ہوگا، پہلے امام خطبہ دیتا ہے، امام خطبہ دے گا، اس کے بعد اذان ہوگی، اس کے بعد اقامت ہوگی، ظہر کی 2 رکعت پڑھی جائے گی، اس کے بعد پھر اقامت ہوگی، عصر کی 2 رکعت پڑھی جائے گی، یعنی جمع بھی ہوگا، جمع تقدیم بھی ہوگا اور جو ہے قصر بھی ہوگا۔ اتنا کرنے کے بعد آپ عرفہ میں بیٹھے رہیں گے، اور جو مشہور دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ دعا پڑھیں گے۔ نبی نے کہا سب سے افضل دعا اس دن کی یہ ہے، باقی اور دعائیں جو اچھی اچھی دعائیں قرآن و حدیث کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں لے کے جائیں گے، وہاں اللہ تعالیٰ سے اردو زبان میں اپنی زبان میں جو بھی آپ کو مانگنا ہے مانگیں گے۔ اب یہ پورا کریں گے، کوئی خاص کام نہیں کرنا ہے۔ اب سورج ڈوب جائے گا، اب جو ہے یہ 10 ذی الحجہ کی تاریخ شروع ہو گئی۔ آپ کو مغرب کی نماز وہاں نہیں پڑھنی، کتنا بھی وقت ہو جائے آپ کو مغرب کی نماز وہاں نہیں پڑھنی ہے۔ آپ نکلیں گے عرفہ سے، اور اس کے بعد اگر اس سے پہلے میں نے بتا دیا کہ اگر سورج ڈوبنے سے پہلے عرفہ سے نکل گئے تو واجب چھوڑنے والے ہو جائیں، واجب ہے، تو اس لیے آپ جو ہے سورج ڈوبنے کے بعد نکلیں گے، وہاں روکا جاتا ہے، فوج رہتی ہے، تمام چیزیں رہتی ہیں، تو اب وہاں آپ نکلیں گے، وہاں سورج ڈوبنے کے بعد نکلیں گے مزدلفہ کے لیے، سامنے مزدلفہ آگے کی طرف۔ اب مزدلفہ پہنچیں گے، آپ مزدلفہ پہنچ کے وہاں کچھ نہیں کرنا ہے، وہاں اذان ہوگی، اقامت ہوگی، مغرب کی 3 رکعت پڑھی جائے گی، پھر اقامت ہوگی اور عشاء کی 2 رکعت پڑھی جائے گی، اتنا ہوگا مزدلفہ میں۔
اور آپ کو مزدلفہ میں نے اس سے پہلے اشارہ بتایا تھا، مزدلفہ میں آپ کو آدھی رات سے زیادہ رکنا واجب ہے. آپ کو ویسے تو آپ کو پوری رات رکنا ہے، لیکن کم سے کم آدھی رات سے زیادہ. ہاں جو لوگ کمزور ہیں، اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو، کچھ لوگ ایسا کوئی گروپ ہو، کیونکہ آج مسئلہ یہ ہے کہ گروپ رہ کے بھی فائدہ نہیں، کیونکہ ہم بیوی بچے ساتھ میں رکھنا پڑتا ہے. لیکن فرض کیا جائے کہ اگر کوئی ایسا گروپ ہو جو آدھی رات کے بعد، اصل تو یہ آگے بتاؤں گا، لیکن اگر کوئی گروپ عورتوں کا ہو یا کمزور ہو، بوڑھے ہوں، آدھی رات کے بعد جانا چاہتے ہوں تو مزدلفہ سے وہ مینا کی طرف جا سکتے ہیں. لیکن اصل یہ ہے، میں اپنی بات کرتے ہیں نارمل انسان کی، کہ عشاء پڑھنے کے بعد وہ سو جائے گا. سو جانے کے بعد وہ فجر کی وقت ہو جائے گا، فجر کا، فجر کی اذان ہوگی، اقامت ہوگی، فجر کی نماز پڑھی جائے گی. اس کے بعد جو ہے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہیں جو مسجد کی جگہ ہے، جس کو آج جو پہاڑی تھی وہاں پر مسجد بنا دی گئی ہے، مشعر حرام کہا جاتا ہے اسے، وہیں کھڑے ہو کے دعا کرے. نبی نے دعا کی، دعا کرے گا، جو ہے دعا کرے گا، جو بھی دعائیں یاد ہو دعا کرے گا، یہاں تک کہ تھوڑا سا اجالا ہو جائے گا، لیکن سورج نکلنے سے پہلے اجالا اچھا ہو جائے. سورج ابھی نکلا نہیں ہے، سنت کا طریقہ، وہ تو آگے پیچھے ہو جائیں گے، جانتے ہیں بھیڑ ہے، لیکن جو ہے یہ طریقہ یہی ہے کہ اجالا ہو جائے گا، سورج ابھی نکلے گا نہیں، تو وہاں سے آدمی نکلے گا مینا کی طرف. اور راستے میں وادی محصر ہے، جہاں ابرہا کے فیل کو کنکری مار کے ہلاک کیا گیا تھا، وہاں سے گزرے گا. تھوڑا سنت ہے، تیزی سے گزرے گا وہاں سے. بہرحال مینا پہنچے گا. اب مینا پہنچا، وہاں اسے یہ 10 ذی الحجہ کی صبح ہے، مطلب دن ہے، اس میں 4 کام کرنے ہیں. سب سے پہلے آپ کو جمرہ عقبہ، پہلا جمرہ پڑے گا، چھوٹا جمرہ، آج کچھ نہیں کرنا ہے چھوٹے جمرہ پر. پھر بیچ والا جمرہ پڑے گا، اس میں آج کچھ نہیں کرنا. پھر آخری والا جمرہ جو مکہ سے قریب ہے، نسبتاً مکہ کی طرف ہے، اس جس کو کہتے ہیں جمرہ کبریٰ، جمرہ عقبہ، وہاں جو ہے آپ کو جا کے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ کو اللہ اکبر کہہ کے 7 کنکری مارنی ہے. اللہ اکبر 1 کنکری، ایسے کر کے 7 کنکری مارنی. اور سنت یہ ہے کہ اگر آپ جمرہ عقبہ کو کنکری مار رہے ہیں، سنت یہ ہے کہ آپ خانہ کعبہ کو بائیں طرف رکھیں اور مینا کو دائیں طرف رکھیں، یعنی ایسے تقریباً یہاں کھڑا ہونا پڑے گا. لیکن سنت ہے، بھیڑ میں نہیں ہو پائے گا، یہ سب سنت ہے. ٹھیک ہے، یہ کنکری آپ کو پہلا کام یہ کرنا. اس سے پہلے ایک بات چھوٹ گئی ہم سے، کہ جیسے ہم نے تلبیہ شروع کیا تھا عمرہ والا. عمرہ میں تلبیہ کب تک کرنا ہے؟ شروع سے لے کر جب ہم طواف شروع کریں گے وہاں تک. طواف شروع کرنے کے ساتھ تلبیہ ختم ہو جائے گا. حج میں کب ہوگا؟ حج میں کیا ہے، حج میں تلبیہ ہم نے شروع کیا جب حج میں داخل ہوئے. یہ تلبیہ کب تک چلے گا؟ یہ تلبیہ چلے گا جب ہم جمرہ عقبہ کو 10 تاریخ کو کنکری مار کے ختم کریں گے. 7 کنکری ہو جائے گی تو اسی کے ساتھ تلبیہ ختم ہو جائے گا، یہ بات چھوٹ گئی. بہرحال اب یہ ہم نے پہلا کام 10 تاریخ کا کر لیا. دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ یہ کنکری مارنا واجب تھا. دوسرا واجب کیا کرنا ہے کہ ہمیں جانور قربان، 1 بکری قربان کرنا ہے جو حج کی بکری ہے. تیسرا کام ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں جو ہے اپنے سر کا بال کٹوانا ہے یا چھلوانا ہے. چھلوانا جو ہے زیادہ بہتر، نبی نے اس کے لیے 3 مرتبہ، ان کے لیے 4 مرتبہ کے دعا کی. تو تیسرا کام کیا؟ تیسرا واجب یہ ہے کہ ہمیں بال جو ہے چھلوانا ہے. اگر آپ نے، علماء میں تھوڑا سا اختلاف ہے، جیسے شیخ البانی کا موقف یہ ہے کہ آپ نے اگر کنکری مار دی تو آپ کو تحلل اول حاصل ہو گیا. دوسرے فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، کم سے کم آپ نے 2 کام کیا ہو، یعنی کنکری ماری ہو اور آپ نے بال چھلوا لیا ہو، یا کنکری ماری ہو طواف افاضہ کر لیا ہو. 3 کاموں میں سے قربانی کا اعتبار نہیں کرتے ہیں، لیکن 3 کاموں کا اعتبار کرتے ہیں. 3 میں سے 2 کام اگر آپ نے کر لیا تو اکثر فقہا کے نزدیک آپ کو تحلل اول حاصل ہو گیا. تحلل اول کا مطلب یہ ہوا کہ اب میں اپنا نارمل کپڑا پہن سکتا ہوں، میں بال کٹوا سکتا ہوں، ناخن کاٹ سکتا ہوں، خوشبو استعمال کر سکتا ہوں، لیکن میں ابھی بیوی سے ملاقات نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اب یہ میں نے 3 کام یہاں کر لیے. چوتھا کام مجھے اس دن کیا کرنا ہے کہ میں جاؤں گا مکہ، اور مکہ جا کے میرے لیے جو رکن ہے طواف افاضہ، وہ رکن ہے میرے لیے، تو میں وہ طواف افاضہ کروں گا، اور طواف افاضہ کے بعد میں سعی کروں گا. طواف افاضہ ویسے کرنا ہے جیسے ہم نے پہلا طواف کیا تھا، بس ہمیں اس طواف افاضہ میں استوا نہیں کرنا ہے، یہ سب کچھ نہیں کرنا ہے، اور ہمیں رمل نہیں کرنا ہے. باقی ویسے ہی آپ کو طواف کرنا، طواف کے بعد آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، ویسی طواف کا طواف افاضہ. طواف افاضہ کے بعد آپ کو سعی کرنی ہے، جیسے آپ نے پہلے سعی کی تھی ویسے ہی آپ کو سعی کرنی ہے. یہ آپ کا 10 تاریخ کا کام مکمل ہو گیا. یہ ترتیب ہے جو میں نے آپ کو ترتیب، نبی کی سنت یہ ترتیب ہے. آگے پیچھے ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ نے مثال کے طور پر پہلے جا کے طواف کر لیا، کنکری بعد میں ماری، پہلے آپ نے بال کٹا لیا، بعد میں کنکری ماری، آپ نے پہلے سعی کر لی، بعد میں طواف کیا، یہ سب ثابت ہے نبی سے.
جو سوالات نبی سے کیے صحابہ کرام نے کیے کہ آپ نے پہلے سعی کر لی پھر طواف کیا، نبی نے کہا افعل ولا حرج، کوئی بات نہیں کرو. تو یہ ترتیب میں نے آپ کو بتائی، لیکن اگر آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. صحابہ کرام نے تبھی تمام سوال کی، نبی نے اس کا ویسے ہی جواب دیا. یہ 10 تاریخ کو آپ نے مکمل کر لی. اب اس کے بعد طواف اور سعی کرنے کے بعد آ جائیں گے آپ مینا. اب ہمارے سامنے 11 کی رات ہے. 11 کی رات آپ کو مینا میں گزارنا ضروری ہے، یعنی واجب ہے. آدھی رات سے زیادہ گزارنا مینا کی واجب ہے. اس لیے اس میں ہر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو طواف افاضہ میں مسئلہ ہے کہ میں جاؤں گا طواف افاضہ کرنے تو واپس میں لوٹ پاؤں گا رات گزارنے کے لیے کہ نہیں لوٹ پاؤں گا، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ آدھی رات گزار لیں، کیونکہ طواف افاضہ کا وقت بہت ہے. آپ جو ہے 10 تاریخ کو بھی طواف افاضہ کر سکتے ہیں، 11 کو بھی کر سکتے ہیں، 12 کو بھی، 13 کو بھی، 14 کو بھی، 15 کو بھی، 16 کو بھی، 18 کو بھی، 20 کو بھی، 30 کو بھی کر سکتے ہیں. سب گنجائش ہے. اس لیے یہ سمجھ کے چلنا کہ آپ جو ہے اگر طواف افاضہ اس دن نہیں ہو پا رہا ہے تو آپ 11 کو طواف افاضہ کے لیے جا سکتے ہیں، 12 کو جا سکتے ہیں، 13 کو جا سکتے ہیں، 15 کو جا سکتے ہیں، 20 کو جا سکتے ہیں، 25 کو جا سکتے ہیں. اس لیے اس کا ٹینشن نہیں لینا. لیکن اگر مینا چھوٹ گیا تو ایک واجب چھوٹ جائے گا، اس کو سمجھ کے چلیں. اس لیے اگر آپ کو طواف، یا تو آپ جلدی چلے گئے، اندازہ ہے کہ ٹھیک ہے طواف افاضہ کر کے واپس آ جائیں گے مینا، تب تو اچھی بات ہے. لیکن کہیں یہ لگ رہا ہے، ڈر خدشہ لگ رہا ہے کہ نہیں لوٹ کے واپس نہیں آ پائیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ پہلے آدھی رات گزار لیں، آرام سے سو لیں آدھی رات کے بعد مینا سے طواف افاضہ کے لیے نکلیں. ٹھیک ہے. بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ آپ کو 11 کی رات وہاں گزارنی ہے. اس کے بعد جب 11 کی صبح آئے گی تو آپ کو زوال کے بعد، یعنی ظہر کا وقت ہونے کے بعد، اس سے پہلے نہیں کر سکتے آپ. ظہر کا وقت ہونے کے بعد آپ جو ہے تینوں جمرات کو کنکری ماریں گے. پہلے آپ جو ہے جمرہ صغریٰ کو ماریں گے، اللہ اکبر کہہ کے آپ کنکری ماریں گے. اور سنت یہ ہے کہ تھوڑا آگے جائیں گے اور آپ جو ہے دائیں طرف کھڑے ہو کے، خانہ کعبہ سامنے کی سمت ہے، سامنے دیکھ کے آپ اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے. اگر بھیڑ نہیں ہے تو، بھیڑ ہے تو سب چھوڑ دیں گے. بار بار دہرا رہا ہوں کہ سنتیں چھوڑ دیں گے اگر بھیڑ ہے تو. لیکن یہ سنت ہے کہ آپ پہلے جمرہ کو مار کے کنکری ساتھ، اس کے بعد جو تھوڑا سا آپ دائیں طرف جائیں اور دعا کریں. اس کے بعد آپ جو ہے بیچ والے جمرہ کو کنکری ماریں گے. کنکری ساتھ مارنے کے بعد آپ جائیں گے دائیں طرف، تھوڑا سا ہوئیں گے، دعا کریں گے سامنے کی طرف رک کر کے. اس کے بعد آخری جو پہلے آپ نے مارا تھا اسی آخری کو ماریں گے. اور آخری مارنے کے بعد آپ کو کوئی دعا نہیں کرنی ہے، نبی نے کوئی دعا آخری کے بعد. یہ ہو گیا آپ کا کام. اب آپ کو 12 کی رات آئے گی اور کچھ نہیں کرنا ہے، باقی نمازیں آپ کو ویسے پڑھنا ہے، قصر کے ساتھ پڑھنا ہے، بغیر جمع کے پڑھنا ہے. مینا میں قصر ہے، بغیر جمع کے نمازیں پڑھنا، باقی کوئی خاص عمل نہیں کرنا، جو میں بتا رہا ہوں اتنا ہی. اب 12 کی رات کو بھی ویسے ہی رات گزارنا ہے، آدھی رات سے زیادہ آپ کو مینا میں گزارنا ہے، یہ واجب ہے. اب اس کے بعد جب 12 کی صبح آئے گی تو آپ کو ویسے ہی جیسے آپ نے 11 کو تینوں جمرات کو کنکری ماری تھی، اسی طرح آپ کو 12 کو بھی تینوں جمرات کو ویسے ہی کنکری مارنا جیسے میں نے آپ کو 11 کی بتایا تھا. اب یہ اتنا کرنے کے بعد، 12 کو کنکری مارنے کے بعد، اگر آپ چاہیں تو کنکری مارنے کے بعد آپ چلے جا سکتے ہیں، آپ مکہ چلے جائیں، ختم ہو گیا آپ کا کام، مینا سے ختم ہو گیا. لیکن اگر آپ رکتے ہیں تو آپ کو پھر 13 کی رات بھی رکنا ہوگا، جیسے آپ 11 اور 12 کو رکے، 13 کو بھی رکنا ہوگا، اور 13 کی صبح آپ کو تینوں کو کنکری مارنی ہوگی. یہ بہتر ہے، افضل ہے. لیکن آپ 12 کو کنکری مار کے نکل سکتے ہیں. اگر آپ آرام سے سستا رہے ہیں اور سورج ڈوب گیا، 12 کا سورج ڈوب گیا، 13 کی رات شروع ہو گئی اور آپ سستا رہے ہیں، اب سورج ڈوبنے کے بعد آپ نہیں نکل سکتے. 12 کے سورج ڈوبنے کے بعد، 13 کی رات شروع ہونے کے بعد آپ مینا سے نہیں نکل سکتے. آپ کو لازمی طور پر 13 تاریخ کو رکنا پڑے گا، واجب ہوگا، اور اس کے بعد 13 کی کنکری مار کے ہی آپ مکہ کے لیے نکلیں گے. لیکن اگر آپ نکل گئے ہیں، راستے میں پھنس گئے تو کوئی حرج نہیں، آپ رات ڈوب گئی، نکل جائیے. میں نے کہا نکل جائیے، اجازت ہے. آپ نکل گئے خیمے سے سامان لے کے اور ٹریفک میں پھنس گئے، سورج ڈوب گیا، 9 بج گیا، 10 بج گیا، کوئی مسئلہ نہیں، نکل جائیے. آپ پر کوئی چیز واجب نہیں. ٹھیک ہے. اب آپ نے 12 کو نکلے یا 13 کو نکلے، آپ کا حج تقریباً مکمل ہو گیا. آپ مکہ پہنچ گئے. مکہ میں آپ اپنے ہوٹل میں رہیں گے، نارمل جیسے انسان زندگی گزارتا ہے. نفلی طواف کا موقع ہے، نفلی طواف کریں. باقی بھیڑ ان دنوں میں تو بہت رہتی ہے، مشکل ہے، لیکن کم سے کم نماز پڑھیں. ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ نماز کے برابر ہے. جب بھی آپ کو گھر کے لیے نکلنا ہوگا تو آپ کو ایک آخری بار طواف کرنا ہوگا، جسے ہم کہتے ہیں طواف وداع. آخری کام وہی ہونا چاہیے. جب سب پیکنگ وکنگ ہو جائے، بس نکلنا ہے،
تو ایسی صورت میں آپ جو ہے طواف کر کے 7 مرتبہ چکر لگا کے، جیسے ہم نے آپ کو بتایا شروع میں، آپ کو استباء نہیں کرنا ہے، رمل نہیں کرنا ہے، ہاں آپ طواف کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے طواف کی آپ نکل جائیں گے اپنے گھر کی طرف، یہ آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ اس میں ایک گنجائش یہ ہے، جو بہت تھوڑا سا بتا دوں، ایک گنجائش یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو، کیونکہ میں نے دیکھا ہے بھیڑ بہت ہے، آسان نہیں ہے، بھیڑ بہت ہوتی ہے، اور ہمارے ہندوستان پاکستان کے لوگ خاص طور سے بر صغیر میں لوگ بڑھاپے میں جاتے ہیں تو ان کے پریشانی مزید ہو جاتی ہے۔ تو اگر کسی کو لگتا ہے کہ بہت پریشانی ہے طواف کرنے میں، تو وہ طواف افاضہ اور طواف وداع کو جمع کر سکتا ہے، یعنی طواف افاضہ نہیں کرے گا وہ، ٹھیک ہے؟ جب اس کو مثال کے طور پر 20 تاریخ کو اس کو نکلنا ہے، 20 ذی الحجہ کو نکل رہا ہے، 20 تاریخ کو جو طواف کرے گا وہ طواف نیت کرے گا، طواف افاضہ کی بھی نیت کرے گا، طواف وداع کی بھی نیت کرے گا، لیکن سعی بھی ساتھ میں ہے تو ساتھ میں سعی بھی کرے گا۔ سعی کو جو ہے مطلب یہ نہیں مانا جائے گا کہ فرق ہو گیا، تو طواف کو جو کرے گا، طواف کرے گا دونوں کی نیت سے، اور اس کے بعد سعی کرے گا، اس کے بعد اپنے گھر کے لیے نکل جائے گا، یہ ہمارا حج مکمل ہو گیا۔ بس الحمدللہ۔ آپ کو کسی کو سوال کرنا ہے، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ حائضہ عورت کے لیے، اگر عورت کو حیض آتا ہے تو اس کے لیے طواف وداع کی رخصت ہے، وہ طواف وداع نہیں کرے گی، جا سکتی ہے۔ سمجھ گیا چل۔ آدھی رات کے بعد وہ کہیں نہیں جائے گا۔ میں یہ صرف سمجھا رہا تھا کہ کم سے کم آدھی رات تک رکنا ضروری ہے، چاہے شروع سے آدھی رات یا بیچ میں سے آدھی رات، یعنی اتنا رکنا ضروری ہے۔ باقی بعد میں آپ کو اختیار، آپ کہیں جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، یہ بات کہنا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کے بعد نکل جائے گا، وہیں رہے گا، اپنے خیمے میں پوری رات رہے گا۔ لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی آدمی سوچے کہ جب میں مکہ جاتا ہوں طواف، نفلی طواف کر کے آتا ہوں مثال کے طور پر، یا کوئی اور کام، تو ہم اس سے کیا کہیں گے بھائی کہ آپ نہیں جا سکتے مینا چھوڑ کے، آپ مینا چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ کم سے کم آپ کو مینا میں آدھی رات سے زیادہ رہنا، اس کے بعد اگر آپ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، ہے نا؟ کلیئر ہے نا؟ کوئی مسئلہ تو نہیں، پیچیدگی تو نہیں ہے نا؟ اتنا آسان ہوتا تو لوگ چلے جاتے ہیں۔ اگر کوئی دیکھیں کیسا ہے، دیکھ کوئی بات نہیں، کوئی جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، کیا ہے بھائی؟ ثواب کی بات، اگر کوئی پوری رات رہے گا تو زیادہ ثواب ملے گا، اگر پوری رات نہیں رہے گا تو کم ثواب ملے گا، بس یہی رہے گا۔ جیسے میں نے آپ کو مثال جو مسئلہ بیان کیا، کوئی انسان جو ہے 12 کی رات گزارتا ہے اور اس کے بعد 12 کی صبح کو کنکری مارتا ہے، اس کے بعد چلا جاتا ہے، جائز ہے اس کے لیے، تو اس کے لیے جائز ہے نکل جائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر کوئی رکنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، 13 کی رات رکے، 13 کی کنکری مارے، اس کے بعد جائے، کوئی حرج کی بات۔ اگر کوئی جاتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہتر ہے انسان اتنا پیسہ خرچ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے گیا ہے تو جیسا نبی نے کیا ہے انسان ویسے ہی کرے، کیوں جائے اپنے ہوٹل میں، مینا میں رہے انشاءاللہ، اس کے بعد آرام سے جائے۔ ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔